کہ اگر آپ کے سامنے مقصد ہوگا تو آپ کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ ہوگی. اگر آپ کے سامنے مقصد نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی بھی ٹائم مینجمنٹ نہیں آ سکتی. اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی. آج آپ صحرا میں چلے جائیں, شاید کہ وہاں پہ پیٹرول نہ ہو گاڑی میں ڈلوانے کے لیے, شاید کہ وہاں پانی بھی نہ ہو پینے کے لیے, پر آپ کو اس برانڈ کی بوتل ضرور مل جائے گی. الٹیمیٹ ویژن ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو جس دن وہ ڈاکٹر بن جائے گا, اس دن کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کی خدمت شاید نہ کر سکے. اب اگلا جو دور ہے, اگلے 100 سال جو ہیں وہ سکلز کے. جس کے پاس سکل ہے وہ کامیاب ہے. ڈگری یہاں اس کو سپورٹ ضرور کر دے گی, پر یہ کہ اصل چیز جو میٹر کر رہی ہوگی اگلے 100 سال کے لیے وہ کیا ہے, آپ کے سکلز ہیں. آپ کے اگر پاس سکل ہے, ڈگری نہیں بھی ہے, تو آپ کامیاب ہیں. ٹاپ پہ ہے مقام احسان, بیسٹ, ایکسلنٹ, ایکسلنس. سیکنڈ ہے عدل, انصاف کر دیا. جتنا ضرورت تھی, جتنا کہا گیا تھا اتنا کر دیا. ابو نے کہا پانی لا دو, آپ نے پانی لا کے دے دیا. اور صاف کر کے اچھے گلاس میں پلیٹ پہ رکھ کے لا کے دیا, اور بات ہے. پیار محبت اس میں اور بات ہو جاتی ہے. باپ بھی خوش ہو جائے گا, دعا بھی دے گا, اور ایک پانی پلانے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نیت بھی کر لی کہ مجھے حج عمرے کا ثواب ہو, اور یہ وہ اتنا کچھ سوچ لیا, ایک پانی پلانے کے اندر وہی کام کہاں پہنچ گیا, مقام احسان والے. اور تیسرا ظاہری بات ہے ظلم ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ویژن ہوتا کیا ہے ہماری سمجھ میں؟ ویژن یہ ہے کہ جو نظر ہے, جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں سے وہ اے سی کو دیکھ سکتا ہوں, میں یہاں سے پنکھے کو دیکھ سکتا ہوں, یہ میری ویژن ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میری ویژن کمزور ہو گئی ہے, نظر کمزور ہو گئی ہے. نظر کو کہتے ہیں نا ویژن. تو ہم اس ویژن کی بات نہیں کر رہے. یہ وہ ویژن ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ ویژن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یعنی آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, آج سے 1 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, 5 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں, 20 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ویژن. یہ تو انفرادی حد تک ہے. کمپنیز اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں. ایک کمپنی سوچ رہی ہے کہ آج ہم ایک دن میں 1000 بوتلیں بیچتے ہیں, تو اگر وہ 5 سال بعد بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ہم 1000 بوتلیں بھیجیں گے, تو وہ کامیاب نہیں ہے بلکہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. شاید کہ وہ 5 سال بعد ایگزسٹ ہی نہ کر رہے ہوں, بند کرنا پڑ جائے کام. تو ویژن یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 سال بعد, 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ 2 چیزیں آپ کو الگ الگ لگ رہی ہوں گی کہ ویژن کچھ اور چیز ہے, ٹائم مینجمنٹ کچھ اور چیز ہے. ٹائم مینجمنٹ تو یہی ہے نا کہ 5 منٹ پہلے آ جائیں, کہیں پہ بھی جانا ہے تو آپ ٹائم مینجمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. شادیوں پہ ذرا جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے ذرا 5 منٹ پہلے چلے جائیں تو اکیلے ہی بیٹھے ہوں گے آپ. ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگ جائے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کے مسائل کہاں کہاں ہیں. کیوں ہم بحیثیت ایک قوم پیچھے رہ گئے, ہم کیوں وہ ترقی نہیں کر سکے, وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے جو دوسروں نے حاصل کر لیے. تو آہستہ آہستہ میں چیزوں کو انفولڈ کروں گا, چیزوں کو آپ کے سامنے کھولوں گا. اس سیشن میں آنے والے بچوں میں سے, ویسے ہی بڑوں کے لیے ہوتا ہے پر اس کو میں نے تھوڑا سا آسان کیا ہے, اور یاد رہے کہ یہ کم از کم 3 دن کی ورک شاپ ہوتی ہے, اور یہ آپ کو تقریباً 2 گھنٹے میں اس کا خلاصہ ہی پیش ہو سکتا ہے بمشکل. تو اس ورک شاپ کو 3 دن کے لیے کروایا جاتا ہے, اور اس کے لیے پاکستان میں کم از کم لاکھوں روپیہ پے کرنا پڑتا ہے کمپنی کو, پھر جا کے یہ پریزنٹیشن ان کو, ان کے امپلائیز کو دی جاتی ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ فری آف کاسٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ فری چیز کی نا قدر نہیں ہوتی ہے, تو میں اس لیے ذرا تاکیداً شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیز بڑی ہی قیمتی چیز ہے, اور اس کو آپ نے اگر پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, 3 سال بعد نہیں, 5 سال بعد نہیں, کسی دن بیٹھ کے آپ اپنے یہ جو نوٹس لے رہے ہیں اور یہاں جو چیزیں آپ سن رہے ہیں ان کو دیکھیں گے, آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. اور اس سے زیادہ کمال بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سمجھ لیا, آپ نہیں, آپ کی اولاد یا آپ کی آگے اولاد کی اولاد, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ویژن کیا ہوتا ہے, تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. اچھا, سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ پہ مختصر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ
یہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کے کچھ نارمز ہیں کہ ٹائمنگز ہیں 10 سے 12 میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 12 بجے تک اس کو سمیٹ لیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک 3 دن کی ورک شاپ ہے جس کو ہم 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ہی رکھ سکتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو سب سے پہلے میں بھی اس کی ٹائم مینجمنٹ کر لوں اور 2 گھنٹے میں آپ کو اس کا خلاصہ پیش کر دوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آئی ریکویسٹ حمزہ بھائی کہ انشاءاللہ کوئی ایک اور سیشن بھی آگے رکھ لیں تاکہ اس کو ہم پھر کبھی کمپلیٹ کرنا پڑے تو وہاں پہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. موبائل فونس تو الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہے کسی کے پاس, اگر ہیں تو بند کر دیجیے. اور ہینڈ آؤٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ نوٹس ہیں کچھ وہ حمزہ بھائی سے شیئر کر دوں گا, وہ پرنٹ کر کے آپ سے شیئر کر دیں گے. پر اس سے پہلے آپ کا وہ جو آپ نے سمرائز کر کے شیئر کرنا ہے وہ پہلے آپ کریں گے, پھر آپ کو ہینڈ آؤٹس ملیں گے انشاءاللہ. اینڈ میں انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا. ہمارا آبجیکٹیوز کیا ہے آج کے سیشن سے ہمارا حاصل کیا ہے؟ ایک تو ہم نے کریکٹ ٹائم ایسٹیمیشن پہ بات کرنی ہے کہ ٹائم کو ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں. آج کل تو آسان ہو گیا نا, یینگو اوبر وغیرہ پہ آپ کہیں جانا ہو تو ابو پوچھیں گے کتنی دیر میں آ جاؤ گے, اندازے سے کہیں گے ابو آیا 10 منٹ میں آیا. جب آپ یینگو پہ ڈالتے تو وہاں لکھا آتا 25 منٹ, آپ کہتے وہ کام خراب ہو گیا. تو آپ اتنی اچھی ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے جتنی وہ ایپ آپ کو ٹائم ایسٹیمیٹ کر کے ساری چیزوں کے بارے میں حساب رکھتے ہوئے ٹریفک ہر چیز کو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو کریکٹ ٹائم ایسٹیمیشن کے بارے میں بات ہوگی. دوسرا ہم بات کریں گے میننگ فل لائف اینڈ ہیونگ اے اسٹریٹجک ویژن. مختصر بات ہوگی اس کے اوپر, پر یہ کہ میں چاہوں گا کہ آج اس نشست سے اٹھتے ہوئے آپ سب کم از کم اپنی زندگی کا ایک ویژن طے کر کے اٹھیں. یعنی یہاں سے آپ جب جائیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ایک ویژن ہو, زندگی کا ایک مقصد ہو. ٹھیک ہے. تیسرا, اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ میں چیزوں کو پرائیورٹائز کیسے کرتے ہیں, چیزوں کو ترجیح کیسے دیتے ہیں, پہلے کون سی چیز کرنی ہے بعد میں کون سی چیز کرنی ہے. ہم سب کا یہ پرابلم ہے نا. ٹھیک ہے. پڑھنا ہے تو ہماری پرائیورٹی انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے. ہماری عوام کیا کرتی ہے, وہ فیس بک ٹک ٹاک پتہ نہیں کس کے اوپر کتنا ٹائم ضائع کر دیتی ہے, اور جو پڑھنے کا ٹائم تھا سارا وہاں ضائع ہو گیا. پرائیورٹائز نہیں کرتے چیزوں کو, پہلے کون سی چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک پرابلم ہے, اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک تھنکنگ میکینزم ہے کہ آپ کے سوچنے کا سٹائل ہے, اس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک آپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ جب جائیں گے آپ نے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی بالکل 180 ڈگری چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہے انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ, یہ اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. اور پھر ٹائم کوآرڈینیٹ سسٹم ہے. میتھمیٹکس تھوڑا بہت آتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, تو کوآرڈینیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے ذریعے آپ کو ٹائم کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹائم میں ہم کہاں کیا غلطی کرتے ہیں. اور پھر ٹائم مینجمنٹ, اسٹریس اور پلاننگ. آج ہر بندہ اسٹریس میں ہے, پریشان ہے, یار سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. جو کرتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, ٹائم نکل جاتا ہے ہاتھ سے. اتنی عمر گزر گئی, 5 سال اوپر ہو گئے ہیں, یہ تو کام مجھے 2 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا, 5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہر بندہ اس چیز کے اوپر پریشان ہے. تو اس کے اندر کہاں غلطی ہوئی, اس غلطی کو سمجھیں گے تاکہ آئندہ ہم کیا کریں, اس غلطی سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. ایک بات میں کہہ کے پھر آگے بات چلاؤں گا, وہ یہ کہ اس سیشن میں آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے, بس 2 گھنٹے نکالنے کسی طرح سے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ سیشن کے اینڈ میں آپ کہیں کہ ٹائم ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے ضائع کی, یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر گئے, سر اوپر سے گزر گئی. تو ایسا ہر سیشن میں, ہر ٹریننگ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وساوس بھی آتے ہیں, اور یہ کہ سیشن اینڈ ہونے کے بعد کوئی ایک چھوٹی سی بات ذہن میں پھنس جاتی ہے اور اس کو لے کے بندہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سیشن کو سنیں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ وساوس بھی آپ کو آئیں, ہو سکتا ہے سیشن کے اینڈ میں آپ کو یہ خیال بھی آئے کہ نہیں یار. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو سارے؟ آسان اردو میں بول رہے ہیں. سیشن ساری جو پریزنٹیشن انگلش میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا رہوں گا. پر میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان باتوں کو آپ لوگوں نے بس ذہن میں رکھ لینا کہیں پہ.
کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے، چھوٹی سی میری عمر ہے، ابھی اتنی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر میں نے ابھی تک کئی درجن بچوں کو اور ٹیچرز کو اور کمپنی کے لوگوں کو جو کمپنی چلا رہے ہیں ان کو ایک سیشن دیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی زندگیوں میں، زندگی کے اندر ہی بہت بڑا انقلاب دیکھا ہے. یعنی میرے ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ اردو میڈیم سے آ رہے تھے، ان کے اندر کوئی خاص اسکل بھی نہیں تھا، ان کو کھڑا کرتے وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اس وقت وہ امریکن یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے بے تحاشا بچوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں، بے تحاشا لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں، اور میں پھر دوبارہ آگے چلوں گا اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک تو سلمان احمد صاحب ہیں جو ٹائم لینڈرز کے ہیں، انہوں نے یہ پریزنٹیشن ساری بنائی، اور یہاں پہ حضرت جی کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت مفتی حماد صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ عالیہ، انہوں نے شفقت فرمائی اور یہ سیشن اپنے گھر میں رکھوایا، اور اپنے جو متعلقین تھے اسٹوڈنٹس سے ان کو یہ سیشن دلوایا. اور میرے لیے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا جنگ تھا. یعنی اس سے پہلے میری زندگی بیکار چل رہی ہے، نوکری ہے، بس چل رہی ہے، پر وہ دن تھا کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ میں نے اب زندگی میں کچھ کرنا ہے. اور پھر اس دن سے الحمدللہ نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ کبھی میں پیچھے ہٹا، اور کچھ نہ کچھ زندگی میں اپنے جو میں نے طے کر لیا تھا اس کو کر رہا ہوں. الحمدللہ اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریکٹ ٹائم ایسٹیمیشن سے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، میں نے مثال دی ہے، ایک فخر صاحب ہیں کوئی، اور ایک فہد بھائی ہیں. فخر بھائی جو ہے وہ ڈپینڈیبل ہیں. یہ میں کچھ خصوصیات بتا رہا ہوں آپ کو، ایڈجیکٹیوز بتا رہا ہوں ان کے. ڈپینڈیبل ہے کہ ان کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. فخر صاحب ٹرسٹ وردی ہیں، ٹھیک ہے. اگین بھروسے کا لفظ آتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس امانت رکھوا سکتے ہیں، ان سے کوئی ذمہ کام لگا سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ، یا اس کے پاس کوئی بات رکھوا سکتے ہیں، وہ بات کو سنبھال کے رکھے گا. رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں، آرگنائزڈ ہیں، ان کی چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، بکھری بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کے خیالات بکھرے بھی نہیں ہوتے، ان کی باتیں بکھری بھی نہیں ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں، آرگنائزڈ ہیں، ان کو سب ان کی چیزیں سیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور رسپیکٹیبل ٹورڈز ادر ہیں، دوسروں سے عزت سے بات کرتے ہیں، عزت کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں. اور دوسرے فہد بھائی ہیں، یہاں تو کوئی فہد نہیں ہے نا، چلے میں اس کی برائی کر سکتا ہوں. تو فہد بھائی ہیں، فہد بھائی جو ہے نا انڈیپینڈیبل، ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آپ. اررسپانسیبل ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، کیئر لیس ہیں، بے پرواہ ہیں، ٹھیک ہے. انکنسیڈریٹ ٹورڈز ادرز ہیں، اور دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی کا دل ٹوٹتا ٹوٹے، کسی کی چگلی ہو گئی ہو جائے، کسی کی غیبت ہوتی ہے ہو جائے، ٹھیک ہے. کوئی برا مناتا ہے منائے، میری جانیں جوتی، ٹھیک ہے. اس طرح کے فہد صاحب ہیں. تو ہم سب اپنی ذات میں سوچیں کہ ہم ان دونوں میں سے کون سے بندہ بننا چاہیں گے. آف کورس ہم سب چاہیں گے کہ ہم فخر جیسے ہوں تاکہ لوگ ہم پہ فخر کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہیبٹس میں نے آپ کو ویسے ہی بتائی ہیں کہ ایک بندہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیسے ہوں، ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے بدماش بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کرپٹ بندہ بننا چاہتا ہے، ظلم کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کریں وہ سچی ہو، اور اس بات جو ہے اس کو ہم پورا کرنے والے ہوں. تو یاد رکھیے کہ ہم جو بھی زبان سے بات نکالتے ہیں نا، ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، یہ ایک عہد ہوتا ہے. عہد پرومس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ پرومس ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل آپ کی طرف 8 بجے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے. میں نے تو بات کہہ دی ہے، پر اس بات کے اندر میں نے ان سے کیا کر لیا، ایک عہد کر لیا، پرومس کر لیا کہ میں 8 بجے آؤں گا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں 8:10 پہ پہنچوں گا، میں اپنے عہد پہ پورا اترا ہوں؟ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، میں 8:04 پہ پہنچا، میں اپنے عہد پہ پورا اترا ہوں؟ نہیں. 8:01 پہ پہنچا ہوں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے
کہ عہد جو زبان سے کیا اس کے بہرحال وزن ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک عہد ہے, وہ پرومس ہے. تو جب میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں 8 بجے آؤں گا, تو اب مجھے 8 بجے یا 8 بجے سے پہلے پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو عہد کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, ٹھیک ہے. قرآن مجید علیہ السلام میں آیا ہے کہ اینڈ فلفل ایوری کووننٹ, اپنے عہد کو پورا کرو. ویریلی, بے شک, the covenant will be questioned about, جو آپ نے عہد کیا اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, ٹھیک ہے. تو بھئی جو زبان سے لفظ نکالا وہ عہد بن گیا, اور اس عہد کے بارے میں سوال ہوگا. مشہور حدیث شریف ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان من لا عہد لہ, کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے. عہد یعنی پرومس, he doesn't keep his promise, وہ اپنے وعدے کو نہیں رکھتا, اس کا ایمان نہیں ہے. اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں, ایمان سے یہاں مراد کامل ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. محدثین نے اس میں اس کی تشریح کی, بتایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے, بہت کمزور درجے پہ ہے. ظاہر بات ہے ایمان کی تو شرائط کچھ اور ہے نا, تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو اپنے وعدے پہ, اپنے جو پرومس ہے, جو اپنے منہ سے نکالی ہوئی بات ہے اس کے اوپر نہیں ٹھہرتا. تو یہ بنیادی طور پہ ٹائم مینجمنٹ یہی ہے کہ ہم جو زبان سے بات کر رہے ہیں, کسی سے کچھ چیز طے کر رہے ہیں, اس کو پورا کریں, ٹھیک ہے. اصل تو ٹائم مینجمنٹ یہی ہے. آگے جو ساری ڈسکشن ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے, وہ ایک تھنکنگ پیٹرن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ. ٹائم ایسٹیمیشن ہے, ایئرپورٹ پہ جانا ہے کسی نے, ٹائم ایسٹیمیٹ کیا, جس فلائٹ ہے لیٹ سے 5:30 بجے شام کے, تو آپ نے 2:40 پہ پیکنگ شروع کی, 20 منٹ کا اندازہ لگایا کہ 20 منٹ لگ جائیں گے اس پہ. گیٹنگ شاور اینڈ گیٹنگ ریڈی, اس میں کوئی 20 منٹ کا اندازہ لگایا, 3 بج جائیں گے. لگیج لے کے نکلیں گے 10 منٹ لگ جائیں گے, 3:20 ہو جائیں گے. ایئرپورٹ جانے میں 30 منٹ لگتے ہیں, ایئرپورٹ پہ 4 بجے پہنچیں گے, اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا, اور فلائٹ 5:30 بجے. ہم سب اس طرح کی ایک ایسٹیمیشن دماغ میں کرتے ہیں اپنی, ہم سب ایک ایسی ایسٹیمیشن کرتے ہیں. آپ نے اسکول جانا ہو تو صبح بھی آپ دانسا بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ دماغ میں اپنے ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اتنا ٹائم لگے گا, 2 منٹ دانت صاف کرنے میں لگے, 5 منٹ کپڑے پہننے میں لگے, کھانا کھانے میں 7 منٹ لگنے ہیں, نیچے جانا ہے گاڑی تک تو اتنا ٹائم لگ جائے گا, بس نہ ملی تو اتنا ٹائم لگ جائے گا. ایک ایسٹیمیشن ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایسٹیمیٹس اکثر غلط ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. تو کبھی لگ جاتا ہے, کئی دفعہ کر کے کئی دفعہ کئی چیزوں کا حاصل ہو جاتی ہیں, پر کیا ہے کہ ایسٹیمیٹ کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ ہم ایک ورکشاپ کرواتے ہیں, کہ آپ اپنے ایک اپروکسیمیٹ ٹائم ایسٹیمیٹ کریں. دیکھیں ابھی تو آپ لوگ رینڈم ایکٹیویٹیز کریں نا, اب یہاں آتے ہیں, اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کی کیا اور ایکٹیویٹی ہوگی, میں گیس نہیں کر پا رہا ہوں. پر لیٹ سے آپ جب پراپر لائف میں انٹر ہوں گے, یونیورسٹی میں یا آگے مدرسے میں جاتے ہیں, یا پھر آگے کہیں جاب کرتے ہیں, یا اپنا بزنس کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اس کام کے لیے ایک دفعہ ٹائم کو ایسٹیمیٹ کریں ان اے ریٹن فارم, کہ یار مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے. چھوٹی سی پینسل پکڑ لیں, رف سا ایک کاغذ پکڑ لیں, لکھ کے ایک دفعہ ایسٹیمیٹ کریں کہ مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا کہ بہت تھیوری والی باتیں ہیں, پریکٹیکلی نہیں لگ رہی ہیں, یعنی کون زندگی میں بیٹھ کے ایسے ایسٹیمیٹ کرے گا. پر یاد رکھیے کہ کوئی کام اگر آپ نے زندگی میں بار بار کرنا ہے نا, تو اس کو ایک دفعہ تو لکھ کے پریکٹس کر لینا کہ بھائی میں نے کیسے کرنا ہے, تاکہ بار بار اس کو سوچنا نہ پڑے. دیکھیں نا, ایک چیز ہے دماغ میں پھنس جائے نا تو وہ پریشان کرتی رہتی ہے. ایک دفعہ غالب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ چل رہے تھے تو ایک دم رکے اور جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس کاغذ کے اوپر نا کوئی قلم سے چیز لکھی, واپس جیب میں ڈالی اور چلنا شروع ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے, مریدین تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے, سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بات ذہن میں پریشان کر رہی تھی بار بار, تو میں نے سوچا کہ میں بھول نہ جاؤں, تو میں نے اس کو کاغذ پہ لکھ لیا, اب میں کچھ اور سوچ سکتا ہوں.
اب وہ کاغذ پہ آ گئی, اب میں کچھ اور ذہن کو فارغ کر لیا میں نے کسی اور سوچ کے لیے. تو ہم بھی روز ایک چیز سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, یا لیٹ نہ ہو جاؤں, لیٹ پہنچوں گا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ایک دفعہ ایسٹیمیٹ کر لیں لکھ کے. اچھا ایک دفعہ کر لیا, 2 دفعہ کر لیا, اس کے بعد ہماری باڈی ایسی ہے, ہمارا مائنڈ ایسا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اس پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں پھر صحیح ایسٹیمیٹ لگا کے دینا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کر کے 6-7 اسٹیپس میں, یار مجھے یہ کام کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچتا ہوں یا جہاں بھی میں نے جانا ہوتا ہے. جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہے ہمارا بفر. یہ بفر وہ نہیں ہے وہ جو کمپیوٹر میں بفر ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بفر ہے بفر ٹائم. بفر ٹائم وہ ہوتا ہے کہ دس از دا مارجن آف دا ٹائم انکارپوریٹڈ انٹو این ایکٹیویٹی وچ اکاؤنٹس فار ڈیلیز دیٹ کین بی اینٹیسپیٹڈ. کیا مطلب کہ یہ وہ ٹائم ہے جو آپ ایکسٹرا رکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو یہ ٹائم اس کے اندر استعمال ہو جائے. جیسے نکلتے ہوئے آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, ٹریفک جیم مل جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں 5-10 منٹ ایکسٹرا رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہو گیا تو اس ٹائم کے اندر سے نکل جائے. تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ, ٹائم ایسٹیمیشن میں دیکھیں, ابھی آپ کے ذہن میں شاید ایک مثال ہو, صبح اسکول آنا ہی مثال ہو, پر یہ پوری زندگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کہیں بھی آپ نے جانا ہے, اپنے بزنس پہ جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, کسی سے کوئی ڈیل ہوئی ہوئی ہے وہاں جانا ہے, ٹھیک ہے, پہنچنا ہے, کوئی شادی پہ پہنچنا ہے وغیرہ, تو کیا کریں کہ ہمیشہ ایک بفر ٹائم رکھیں. یہ دیکھیں, یہ وہ بنیادی نصیحت ہے جو ہماری اماں جان ہمیں اکثر ہی کرتی ہوں گی, ہمارے والد صاحب ہمیں اکثر ہی کرتے ہوں گے, بیٹا 5 منٹ پہلے پہنچنا, ٹھیک ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, پر یہی بات آپ سے دوبارہ ری انفورس کر کے گزارش کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کاموں میں, اپنے جو بھی معاملات ہیں اس میں ایک بفر ٹائم ضرور رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, اتنا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے جلدی پہنچنے میں برائی کوئی نہیں, لیٹ پہنچنے میں البتہ برائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بالکل 180 ڈگری شفٹ لینے لگے اپنی پریزنٹیشن میں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ سمجھ رہے تھے کہ سر ٹائم کا مطلب کیا ہے. یہ مسواک کر رہے ہوں میرا خیال ہے, ایسی کوئی اور ذہن نہ کہیں چلا جائے. اچھا تو کیا ہے کہ ٹائم سے ہمارا مطلب کیا ہے. آپ کے ذہن میں ٹائم جب میں کہتا ہوں تو کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ گھڑی. ان کے ذہن میں ٹائم جب میں کہتا ہوں تو گھڑی آتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اگر میں ٹائم کہوں؟ اچھا وقت آتا ہے. اور کچھ ذہن میں کسی کے آتا ہے ٹائم جب میں کہتا ہوں؟ کوئی سیکنڈ آتا ہو کسی کے ذہن میں, کوئی بہت زیادہ کوئی اس نے فزکس پڑھی ہو, وہ کہتا ہو کہ اسپیس ٹائم اور پتہ نہیں کدھر کوانٹم فزکس میں پہنچ گیا ہو. کچھ اور ذہن میں کسی کے آتا ہو؟ ایک اور لے لیتے ہیں, جی آپ بتائیے. کچھ نہیں آتا ذہن میں؟ جی تقریباً سب کی رائے ہے کہ جب ہم ٹائم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وقت آ جاتا ہے. وقت بھی وہ جو اوپر چل رہا ہے, ایسے وہ رک ہی نہیں رہا بالکل, سوائے اس کے کہ سیل ختم ہو جائے. پر سیل بھی ختم ہو جائے وقت رکتا ہے نہیں. تو ٹائم کے بارے میں ایک جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے, وہ ہے سیکنڈس, منٹس, آورس, بس. اس سے زیادہ ہمارے ذہن میں شاید نہیں آتا. اچھا تھوڑی بہت سائنس جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ تھوڑا اور آگے سوچ لیں گے, کہیں گے نہیں سر سیکنڈز ہوتے ہیں, سیکنڈ سے نیچے بھی ہوتے ہیں, مائکرو سیکنڈز ہوتے ہیں, نینو سیکنڈز ہوتے ہیں, اور اوپر آ جائیں تو سیکنڈز, منٹس, آورس, ڈیز, ویکس, منتھس, ایئرس, اور آگے چلیں ڈیکیڈز 12 سال, اور سینچری, کرکٹ والی نہیں, اصلی سینچری. تو ٹائم جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ سیکنڈز, ڈیز وغیرہ, ٹھیک ہے. ٹائم اصل میں آپ کے لیے ٹائم آپ کی پوری زندگی ہے.
آپ کے لیے ٹائم پوری آپ کی زندگی جو آپ کو ادھر دنیا میں ملی ہے. یہ وہ بگ پکچر ہے, یہ وہ بگ پکچر ہے جس کو ہم اکثر نہیں سوچتے. ہم ہمیشہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے یار, کل کر لیتے ہیں, پرسوں کر لیتے ہیں, اگلے ہفتے کر لیں گے, سال پڑا ہے پورا, بس اس سے زیادہ ہم آگے کئی دفعہ نہیں سوچ رہے ہوتے. ٹائم ہمارے پاس جس کو ہم نے مینج کرنا ہے, جس کی ٹائم مینجمنٹ کی آج ہم نے ورک شاپ رکھی ہے, جو میں نے ٹائم مینجمنٹ بتانی تھی نا, جو آپ لوگ سوچ کر آئے تھے کہ سر نے بس یہ سیکنڈ اور لیٹ نہیں ہونا اور جلدی جانا ہے, وہ میں نے بتا دیا آپ کو, وہ ختم ہو گیا. وہ ٹائم مینجمنٹ اتنی ہے, اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں, جو میں نے آپ کو آج جو میں چاہ رہا ہوں جو آپ کا اصل میں ٹیک اوے ہوگا, دیٹ از ٹائم مینجمنٹ فار دا ہول لائف. پوری زندگی کو کیسے مینج کرنا ہے, کیونکہ پوری زندگی ہمارا وہ ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے, جس کے اوپر ہمیں یا تو فخر ہوگا یا تو پچھتاوا ہوگا, جس کے اوپر ہمیں یا تو کل قیامت والے دن پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا عمدہ زندگی گزاری, یا پھر کہیں گے کہ او ہو, بڑا ہی آپ لوگ بیانات بھی سنتے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پہلا سوال میرا آپ سب سے ہے, if you were to look back at your life now, آج پیچھے مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھیں. آپ لوگ میرا خیال ہے سارے ہی تقریباً 10 سال سے اوپر ہیں, 10 سال سے نیچے تو کوئی نہیں ہے نا ماشاءاللہ, تو 10 سال 11 سال سے اوپر کے ہی ہیں سارے. میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں, سوچیں کہ یار میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنایا, کیا میری زندگی کا کوئی مقصد تھا جس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے پچھلے 10 12 13 سال. صرف پیچھے مڑ کے ایک دفعہ دیکھنا ہے. ویسے نارملی میں کہتا تو اس کو لکھیں, ٹھیک ہے, اس کو لکھیں, پر کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا اپنا ٹائم نہ مینج ہو سکے, اس لیے میں تھوڑا سا آگے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. بچوں کو سب سے اچھے لگتے ہیں MCQs, تو کہتے ہیں بس جلدی سے ٹیک لگائیں آگے چلیں. 3 ہی جواب ہو سکتے ہیں, یس, نو, آئی ڈونٹ کیئر. میری جانے بلا, مجھے کیا پرواہ, میں نے سوچا ہی نہیں, میں کیوں سوچوں, پتہ نہیں. کوئی بھی اس کے اندر آئی ڈونٹ کیئر کے اندر کئی کنسیپٹس ہو سکتے ہیں, پر عام طور پہ کیا یس یا نو. ٹھیک ہے, میں کسی سے پوچھوں گا نہیں, آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, میں نے کسی کے پاس آگے مائک نہیں پوچھنا, اپنی زندگی کا مقصد بتاؤ, وہ کہہ دے آگے سے ہے ہی نہیں تو سارے ہنس پڑے. ٹھیک ہے, تو شرمندگی ہو جائے گی نا. اور ہے ایسا, اکثر ہمارے میں سے اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک کوئی مقصد زندگی میں سوچا نہیں کہ بھائی, اچھا آواز زیادہ بھی ہوتی, ہم نے سوچا نہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس سے پہلے والی ساری آواز آتی نہیں ہے نا, تو یہ میں نے آپ کے اوپر اوپن ہینڈیڈ کوشچن دیا ہے, آپ خود اس کو سوچیں, آج سوچیں, کل سوچیں, 1 سال سوچیں, کوئی مسئلہ نہیں, ساری زندگی میں سوچیں, کوئی مسئلہ نہیں. پر جب جس پوائنٹ پہ آپ موجود ہیں اس سے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں نے کوئی مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے یا بس ایسے ہی چل رہی تھی زندگی, خود بخود چلتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی. دوسرا سوال, وہی 3 جواب ہے اس میں. اگر آپ, عام طور پہ لوگ کہتے توبہ توبہ, ایسی بات نہیں کرنی کہ زندگی کا آخری دن, آخری گھنٹے چل رہے ہیں, ہونے نا, سب نے مرنا ہے, سب نے جانا ہے, کسی نے نہیں رکنا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہماری وہ زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے. اب پیچھے مڑ کے پوری زندگی کو دیکھیں, اپنے آپ کو سوچ لیں, 60 سال میں, جتنی سال میں بھی آپ لے جانا چاہتے ہیں سوچ لیں, اور پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں نے کیا ایک زندگی اپنی پوری ایک مقصد کے تحت, میننگ فل لائف, ایک مقصد, ایک معنی بامعنی زندگی گزاری یا نہیں. اس کے اوپر بھی میں آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں. ظاہر بات ہے 3 ہی جواب ہوں گے, ہاں جی میں نے بڑا, میرے سامنے مقصد میرا کلیئر تھا, میں نے اس کے مطابق زندگی گزاری, اچیو ہوا نہیں ہوا اللہ کی مرضی, پر میں نے اپنی مقصد کے مطابق زندگی گزاری.
दूसरा, मैंने अपने कोई मकसद था ही नहीं, बस वो हवा इस तरफ चल पड़ी तो उधर, हवा उस तरफ चल पड़ी तो उस तरफ, कटी पतंग की तरह इधर उधर घूमता रहा। और मैं आज तक यहाँ पहुँच गया, बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए, सब नौकरियाँ कर रहे हैं, कोई फारिग फिर रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जॉब ढूंढ रहा है, कुछ चल रहा है, खुद ना खुद सारा कुछ चल रहा है। मैंने कुछ सोचा नहीं, मकसद नहीं था मेरे सामने। तीसरा, आई डोंट केयर, मुझे क्या परवाह, ये क्या हो गया, ये क्या सवाल हुआ। होते ना ऐसे भी, तो ऐसे भी जिंदगी गुजर जाती है। देखिए, जिंदगी तो गुजर जानी है, इंसान की भी गुजर जानी है, हैवान की भी गुजर जानी है, हर एक की गुजर जानी है जिंदगी। पर ये है कि जो मकसद हमारे सामने है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे सर किस तरफ बात जा रही है, मतलब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें सर, मकसद की तरफ ले गए। तो भाई आसान सी बात ये है, खुलासा ये है, मेरे अगले 1.5 घंटे का खुलासा ये है कि अगर आपके सामने मकसद होगा तो आपकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट होगी। अगर आपके सामने मकसद नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं आ सकती। अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। एक बंदा जो एक मकसद की जिंदगी गुजार रहा है, बामकसद जिंदगी गुजार रहा है, लाजमी बात है कि उसका कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक विजन उसके सामने है। स्ट्रेटेजिक विजन उसके सामने है। विजन मैंने आपको बताया आसान अल्फाज में, ये वो हदफ है, ये वो गोल है जो आपको नजर आ रहा है, किसी और को नजर नहीं आ रहा। आप किसी को बता दें तो और बात है, ये आपके सामने होता है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, ठीक है। एक मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, नाम नहीं लेना चाह रहा बॉयकॉट की वजह से, इंशाल्लाह आप लोग भी बॉयकॉट कर रहे होंगे। उसका विजन ये था कि हमने दुनिया के ऊपर वी हैव टू रीच एवरी ह्यूमन्स आर्म्स लेंथ, यानी हर बंदा जब हाथ बढ़ाए तो हमारी बोतल उसके हाथ आ जाए, पीने वाली बोतल सॉफ्ट ड्रिंक। अब आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो विजन सामने था। आज आप सहरा में चले जाएं, शायद कि वहाँ पे पेट्रोल ना हो गाड़ी में डलवाने के लिए, शायद कि वहाँ पानी भी ना हो पीने के लिए, पर आपको उस ब्रांड की बोतल जरूर मिल जाएगी। फ्रिज में नारायण का गान चले जाए, बर्फ के अंदर, ग्लेशियर के अंदर कहीं ठूस के उसने वो बोतल रखी भी होती है। तो क्या था उसके सामने, उसका विजन क्लियर था, ठीक है। सी से शुरू होता उसका नाम बोतल का। अच्छा, एक और कंपनी थी उसके बाद में आई, उसने उसकी कामयाबी को देखा, उसने कहा यार इतना बड़ा विजन तो बहुत बड़ा विजन है यार, हम क्या करें। हमने, उसका नाम पी से शुरू होता है कंपनी का, उसने कहा कि हम हर उस जगह पहुंचेंगे जहां ये सी कंपनी पहुंची थी। अच्छा, उसने उससे एक थोड़ा सा छोटा विजन बनाया, तो आज बाकी सी कंपनी हर जगह पहुंची हुई है, पी कंपनी फिर भी कहीं कहीं रह जाती है, क्योंकि उसने जहां जहां वो पहुंचा उसने अपना फ्रिज बोतल लेके वहां पे डेरा डाल लिया, तो वो भी वहां पे पहुंच गई। तो आज आप वो गिलगित में चले जाएं या बलूचिस्तान के पहाड़ों में चले जाएं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए है, जो भी है अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह ही कहना चाहिए, कि वो आपको दोनों ब्रांड वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है कि कुफार ही सिर्फ विजन नहीं बनाते, ऐसे नहीं कि काफिर लोगों ने विजन बनाया हुआ और उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारा दीन हमें हर लम्हे विजन देता है। वो अलग बात है हम उसको सुनते नहीं है, ऐसे 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 चल रहे होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बेटी से फरमाया है कि तुम्हारे बाप का दीन हर कच्चे पक्के मकान तक पहुंचेगा। अभी छोटी सी सोच तो नहीं थी ना कि सिर्फ मदीना की गलियों तक रहेगा, ये सऊदी अरब तक पहुंच जाएगा या 2000 किलोमीटर मरबा स्क्वायर तक पहुंच जाएगा, नहीं, दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान तक पहुंचेगा। विजन दे दिया भाई, वहां तक जाना है। आज जा रही दुनिया, अपना जान माल वक्त लगा के कहाँ पहुंच जाते हैं, विजन है ना सामने तो जा रहे हैं, काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है दीन का। अल्लाह वाले हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी, एक विजन है, उस नीचे सारा कुछ आ जाता है। अब अल्लाह ताला की मोहब्बत देखें कि उसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत में सर यानी डूबने वाले लोग हैं, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतने आगे चले गए, इतनी मोहब्बत हासिल की
کہ آج دیکھیں کہ دنیا میں دین جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ کسی اللہ والے کا آپ کو مزار یا اللہ والے کی آپ کو خانقاہ مل جاتی ہے، اسی کے گرد سارا دین گھوم رہا ہوتا ہے اس علاقے میں۔ صحابہ کرام کہاں تک گئے؟ ویژن تھا نا سامنے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ نہیں دیکھا چائنا، وہ نہیں دیکھا صحرا، وہ نہیں دیکھا انڈونیشیا، وہ نہیں دیکھا دوسرا ملک، کہاں تک پہنچ گئے۔ تو ویژن تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے پاس ہی ویژن ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس ان سے بہت زیادہ بہتر ویژن ہے، اور وہ آج جو غلط فہمی ہے اس کو انشاءاللہ یہاں پہ ہم دور کر کے ہی جائیں گے کہ صحیح ویژن کیا ہوتا ہے، غلط ویژن کیا ہوتا ہے، اور ویژن ہونا کیسا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں انشاءاللہ اس سیشن میں کلیئر ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ویژن ہے، صرف ویژن ہی نہیں ہے، اچھا جی میں یہاں بیٹھے بیٹھے ویژن بنا لیتا ہوں، میں نے دنیا کا امیر ترین بندہ بننا ہے، ویژن بنا لیا نا میں نے ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ہے نا، ابھی دنیا کا امیر ترین بندہ بننے کا شوق تھا اس کو، تو بن گیا، کیا ہوا، 5 سال امیر بندہ رہا، پھر نیچے آ گیا، ایک غلط ڈیل ہو گئی، ٹویٹر خرید دیا اس نے، پھنس گیا، بیڑا گرک ہوتا رہا، ابھی تک الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویژن کیا تھا؟ بس امیر ہونا تھا، ٹاپ پہ آنا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس کا ایک اور ویژن بہت زیادہ آگے کا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مارس پہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے مارس پہ پہنچے نہ پہنچے اس سے پہلے وہ بہت زیادہ کام کر جائے گا جو مارس تک لے جانے والے ہوں گے۔ الگ بات ہے اینڈ میں انہوں نے دجال کو پہنچانا ہے مارس پہ، کوشش کرنی ہے، پر وہ بھی اللہ کے حکم سے جا ہی نہیں سکے گا۔ اچھا، تو اسٹریٹجک ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن میں سمجھ گئے نا، آپ کا گول، ہدف جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور شاید نہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے بارے میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، یہ وقت سے آزاد ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے یار یہ 2 سالوں میں ہی ہوگا، میں نے 6 ماہ میں ڈاکٹر بن جانا ہے، بھائی کیا یہ ویژن تھوڑی خام خیالی ہے، ہو بھی سکتا ہے ہو جائے اور خام خیالی ہے بظاہر، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا یہ ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، یہ ویژن نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کی غلط فہمی بھی بہت بڑی دور ہو جائے گی کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، یہ ویژن نہیں ہے۔ میں نے فلانی ڈگری لینی ہے، یہ بھی ویژن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، یہ بھی ویژن نہیں ہے۔ میں نے عالم بننا ہے، یہ بھی ویژن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اور 2 چیزیں اس میں بتائیں کہ ایک تو انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہونا چاہیے، اس میں وقت کی قید نہ ہو کہ جی اتنے عرصے میں ہی ہوگا۔ دوسرا، کریکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک بھی ہونا چاہیے، خام خیالی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شیخ چلی کے وہ کیا ہوتے ہیں، شیخ چلی کیا کرتا تھا، ہاں شیخ چلی کے انڈے نہ ہو بلکہ کیا ہو، واقعی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے ایک ورک شیٹ آ رہی ہے، آپ لوگوں نے سب نے سالو کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹریٹجک ویژن کے کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں۔ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ وہ جزیات ہیں جو مل کے کیا بناتی ہیں، ایک ویژن بناتی ہیں۔ جیسے کہ گڈ ہیلتھ، اچھی صحت۔ دیکھیں صحت ہی نہیں ہوگی تو ویژن ہو بھی تو کیا فائدہ، اس کے لیے بندے کو سیٹ ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں a plan for good health, you're not planning of good health، اپنی اچھی صحت کا پلان نہ بنانا، itself is a good plan for a bad health، وہ خود ہی ایک بری صحت کا پلان ہے۔ آج آپ اسٹنگ کی بوتلیں پیے جا رہے ہیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنی مجھے نفرت ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پتہ نہیں ماؤنٹین ڈیو پیے جا رہے ہیں، چڑھائی جا رہے ہیں۔ آج نوجوان کو دیکھ لیں دکانوں پہ یہ کر رہے ہیں نا، بوتلوں میں بوتلیں پیے جا رہے ہیں۔ اور اسٹنگ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی یہ کس نفسیات نے اس کو قبول کر لیا۔ شوگر سے بھری ہوئی آپ پی رہے ہیں، پیے، بڑی اچھی بات ہے۔ 5-6 سال بعد جب آپ کی شوگر ساری اندر ہلے گی نا، اور اس کے بعد آپ ایک ڈلی بھی مٹھائی کے کھانے سے محروم ہو جائیں گے، تو اس ٹائم آپ یاد کریں گے وہ یہ کیا میں کرتا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ بولتے تو نہیں زیادہ پیتے تھے، آپ اندر سوچ رہے ہوں گے یار میں تو ماشاءاللہ صبح دوپہر شام اسٹنگ پیتا تھا۔ تو کیا ہے گڈ ہیلتھ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ کا ایلیمنٹ ہے اسٹریٹجک ویژن کا، یہ ویژن نہیں ہے، یہ آپ کی سپورٹ کرتی ہے ان چیزوں کو۔
Strong and healthy relationships with family and relatives. सिला रहमी, जो फैमिलीज और इन लोगों से, अपने माँ बाप से कट जाते हैं, रिश्तेदारों से कट जाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, बड़े अजीब रिश्तेदार हैं, हर वक्त ही उनके ज़हन में ये होता है वो होता है, अपने विजन तक नहीं पहुँच पाते. ये कुछ राज की बातें मैं बता रहा हूँ. सिला रहमी. Intellectual growth so as to be able to contribute positively to the society. एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए, सोचने समझने की एक सलाहियत भी पैदा होनी चाहिए. मतलब सोचता ही ना हो तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा ना. सोचना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में कि यार चीज़ों को समझने की एक अफाम व तफहीम होनी चाहिए बंदे के अंदर. अच्छा, फिर किसी के विजन का हिस्सा हो सकता है कि मैंने गुर्बत को ख़त्म करना है, मिसाल के तौर पर जुल्म को ख़त्म करना है सोसाइटी में से. किसी के विजन ऐसा सेट है उसके अंदर, उसका एक हिस्सा हो सकता है. ये पॉसिबल एलिमेंट्स है. ये सिर्फ आपको एक तमहीद बांध रहा हूँ कि आगे हम विजन के बारे में समझ सकें कि ये विजन नहीं है. जो लोग कहते हैं मैं जी गरीबों की खिदमत करूँगा, ये मेरा विजन है. दुनिया में गरीब ख़त्म हो गए तो उस दिन छोड़ दोगे अपना विजन, ठीक है? या आपको गरीब न मैसर हुए तो उस दिन छोड़ दोगे, विजन खत्म हो जाएगा, आपका विजन हासिल हो गया. प्लेजर ऑफ क्रिएटर, अल्लाह ताला की खुशनुदी, ये भी एक विजन का वो हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है. बीइंग फाइनेंशियली साउंड, हम सबका तकरीबन विजन यही होगा, जेब भरी भी हो, बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो, ठीक है? तो ये भी हमारे स्ट्रेटेजिक विजन का एक हिस्सा हो सकता है, पर वो इट्सेल्फ नहीं. हैप्पीनेस, आज के जो वेस्ट है, मगरिब है, ये मगरिब ज़्यादा मशरिक है, उन सब का अल्टीमेट विजन वो क्या है? हैप्पीनेस, या जो अगला आ रहा है सेटिस्फैक्शन. मैं मुतमईन हूँ, बस मेरा इत्मीनान ज़रूरी है. आपका इत्मीनान इतनी सी बात पे भी हो गया तो आप कहते हैं बस मेरा विजन हासिल हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं है, गज़ा में जो हो रहा होता रहे, मैं मुतमईन हूँ ना, मैं अपना खाना सही है, मेरा बैंक बैलेंस ठीक है, मेरी गाड़ी ठीक है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ. तो कुछ लोग यहीं पे अटक के रह जाते हैं. तो उनके लिए, उनके मुताबिक उनका स्ट्रेटेजिक विजन यहीं तक होता है, ठीक है? अब हम इस गलत फहमी का कुछ आगे अजाला करेंगे कि विजन भी दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका अल्टीमेट विजन, जो आपका बिल्कुल आखिरी असल विजन होता है, जहां तक आपने पहुंचना होता है. अगर ये सेट ना हो तो छोटे छोटे हजारों विजन सेट हो जाते हैं, पर किसी से भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते. जिंदगी गुजर जाती है 50-60 साल जितनी आपको मिली, पर आप ना मुतमईन हो पाते हैं, ना आप कुछ हासिल कर पाते हैं, ना ही जो हकीकी कामयाबी है जिसकी तरफ मैं इंशाल्लाह आगे बात करूंगा, जिसको आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, वो हासिल नहीं होती. अल्टीमेट विजन क्या हो सकता है? इंसानियत की खिदमत कुछ लोगों ने बना लिया अपना अल्टीमेट विजन. उन्होंने कहा कि जी इंसानों की खिदमत करते हैं, इससे अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है. कैसे? वो फरमाते हैं ना कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा यानी अल्लाह ताला खुद मिल जाते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल जाती है. तो कुछ लोगों के लिए अल्टीमेट विजन ये हो सकता है. अब वो क्या करते हैं? उस अल्टीमेट विजन के मुताबिक अपना एक इंटरमीडिएट विजन बनाते हैं. इंटरमीडिएट विजन क्या हो सकता है? एक फ्लाई अदारा बना लिया. अब गलती क्या होती है कि फ्लाई अदारे को अल्टीमेट विजन समझ बैठते हैं. जी फ्लाई अदारा बना लिया तो इसको अल्टीमेट विजन समझ लिया. नुकसान क्या हुआ कि काम नहीं चल रहा, क्योंकि अल्टीमेट विजन तो अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए थी, इंसानियत की खिदमत या कुछ इस तरह से होना चाहिए था. अल्टीमेट विजन सेटिस्फैक्शन हो सकता है, इत्मीनान, पर ये एक मुसलमान का अल्टीमेट विजन नहीं हो सकता. भाई मुसलमान इत्मीनान कैसे हो जाएगा? वो हर लम्हे कुछ करता है, उसको लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, कुछ लम्हे करता है उसको लगता है और कुछ मुझे करना चाहिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए. आज 100 दुरूद शरीफ पढ़ता था, कल वो कोशिश करेगा मैं 200 दुरूद शरीफ पढ़ूं, ठीक है? तो उसका आगे से आगे
بڑھتا رہتا ہے. سیٹسفیکشن دین میں بھی نہیں حاصل ہو رہی ہوتی, دنیا میں تو ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دین میں بھی انسان کہتا ہے میں آگے سے آگے بڑھوں. تو یہ سیٹسفیکشن جو الٹیمیٹ ویژن ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ کفار کا ہے, غیر مسلموں کا ہے, اور وہ اس کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رضا الہی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا, یہ ایک صحیح ویژن ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو دو چیزیں میں نے بتائی تھی نا, کہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اور دوسرا کیا تھا, انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اور کریکٹ ہونا چاہیے. تو رضا الہی کریکٹ ہے ویژن, انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہے, کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں, جتنا مرضی وقت لگ جائے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, انٹرمیڈیٹ ویژن ہو سکتا ہے آپ نے ماسٹرز کی ڈگری لینی ہے, آپ نے بہت اچھے گریڈز لینے ہیں, پوزیشن لینی ہے, کمپنی کا بہترین امپلائی بننا ہے, نوکر بننا ہے, ٹھیک ہے, ریچسٹ مین آن ارتھ بننا ہے, دنیا کا بہترین بندہ بننا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ وہ انٹرمیڈیٹ ویژنز ہیں جو کہ سیٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ الٹیمیٹ ویژن نہیں ہے. اب آپ نے ان دونوں میں فرق کرنا جاننا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ ویژن ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں, الٹیمیٹ ویژن ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو جس دن وہ ڈاکٹر بن جائے گا اس دن کیا ہوگا کہ وہ انسانوں کی خدمت شاید نہ کر سکے. کیوں؟ اس کا ویژن تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا, وہ بن گیا, ویژن حاصل ہو گیا, اب وہ اپنی زندگی بس گزار رہا ہے کہ میں بن گیا, ٹھیک ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ جی میں انجینئر بننا ہے, میرا ویژن ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ آپ کا الٹیمیٹ ویژن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ہے. انجینئر کسی نہ کسی دن تو انجینئر بن جاؤ گے نا, اس کے بعد کیا کرو گے؟ کرپشن کرو گے, دھوکہ دو گے. ڈاکٹر بن گئے ہو 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال, کبھی تو ڈاکٹر بن جاؤ گے نا. ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ چھرے بن جاؤ گے, لوگوں کی جیبیں کاٹو گے. تو کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اپنا الٹیمیٹ ویژن بنا لیا تو غلطی کر رہے ہیں. ہمیں کبھی بھی اطمینان نہیں حاصل ہوگا, دنیا بھی خراب تو ہوگی, پیسہ آ جائے شاید, پیسہ حقیقی کامیابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آخرت تو ہو سکتا ہے خراب ہو ہی جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اپنے انٹرمیڈیٹ ویژنز بنائیں. جیسے ابھی آپ لوگ نے یہ پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, تو آپ کا ویژن کیا ہو کہ میں نے اس پروگرام سے جو سیکھا ہے اس کو میں نے زندگی بھر لے کے چلنا ہے, اس کو ذرا اچھی طرح سے جذب کر لو اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. اور بڑی خوش قسمت ہے, یقین مانیں آپ کی ایج میں, ہمارے وقتوں میں, یا ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ بچوں کا وقت ضائع ہوتا تھا کرکٹ کھیل کھیل کے دھوپ کے اندر, اور پتہ نہیں سنوکر کلبز میں کہاں پہ وقت ضائع کر کے بچے اپنا چلے جاتے تھے. یہ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں, اللہ کا اس میں آپ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ آنے کی توفیق دی, اور کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ سارا لے جائیں گے ساتھ, بہت فائدہ ہوگا. کچھ بھی ساتھ رہ گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ کے بہت بڑا انقلاب آئے گا. آگے ایک اور بڑی مزے کی چیز آ رہی ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. تو اسٹریٹجک ویژن کو ہم نے سمجھا کہ وہ ٹائم سے آزاد ہو اور صحیح ہو. اب اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے, اسی چیز کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس بندے کے سامنے اس کا ویژن ہوگا اس کی ٹائم مینجمنٹ آ ہی جائے گی, اس کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آ ہی جائے گی. جس کو پتا ہوگا نا میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, اور اس کو پتا ہوگا کہ صبح 8 بجے مجھے اپنے کام پہ پہنچنا ہے, ورنہ لیٹ ہو جاؤں گا میں, لوگوں کو نقصان ہو جائے گا, لوگ ناشتہ نہیں کر سکیں گے, مثال ہے, یا کوئی اور خدمت کا کام کرا وہ نہیں ہو سکے گا, اس کا بیڈ اس کو چھال دے گا, وہ اچھل کے جائے گا اپنے کام کے اوپر. اور جس کو پتا ہوگا کہ یار وہاں جانا ہے, پھر وہی باس, وہی لوگ, وہی باتیں, وہی سارا کچھ, مقصد بھی کچھ نہیں, 32 دن بعد سیلری لینی ہے, وہ ایک سیلری کے لیے مجھے نا یہ اتنا کیا مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے, ویژن نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, تو ٹائم مینجمنٹ بھی نہیں, وہ لیٹ بھی ہو رہا ہے, باس سے باتیں بھی سن رہا ہے, معاشرے میں بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے, گھر میں بھی اس کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی ہے, وہ مطلب معاشرے کے اوپر بوجھ ہی بن جاتا ہے بندہ, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے تو انسان کو وہ چیز ڈرائیو کرتی ہے, عزم ملتا ہے. تو وہی بات ہم نے یہاں کرنی ہے. اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ ہے,
सारी स्लाइड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में से एक ये है, the ability to prioritize our day according to a strategic vision. जो हमारा विजन है ना, जिसको हम देख रहे हैं, अल्टीमेट विजन और इंटरमीडिएट विजन दोनों सेट करने हैं, आपने करने हैं, मैंने नहीं करके देने। हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है। कोई कह सकता है मैंने जन्नत में जाना है, ये मेरा विजन है, अच्छा है। मैं तो कहूँगा इससे भी थोड़ा ऊपर होगा कुछ, सोचो जन्नतुल फिरदौस। अच्छा, इससे भी ऊपर कुछ और विजन हो सकता है, अल्लाह ताला का दीदार, ठीक है। कल वैसे मैं अपनी ज़ाती बातें नहीं करता होता हूँ, तो कल एक बड़ी मज़े की बात हुई। छोटा बेटा है 3.5-4 साल का, तो सोने से पहले हम ज़रा अल्लाह की बातें करते हैं, तो मुझे आगे कहता बाबा मैं जब ना जन्नत में जाऊँगा ना, मैं अल्लाह ताला को इतने सारे गिफ्ट्स दूंगा। मैंने कहा बेटा जन्नत तो गिफ्ट्स लेने की जगह है, गिफ्ट्स देने की जगह तो नहीं है। कहता अच्छा अल्लाह ताला मुझे गिफ्ट देंगे। तो अब वो सोच में पड़ गया अल्लाह ताला मुझे क्या देंगे। वो ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने, पहले हमने ये बात की भी थी कि दुनिया में अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो मतलब हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसके ज़हन में आ गया कि शुक्रिया का मतलब ये कि मैं गिफ्ट लेके जाऊँ अल्लाह के लिए जन्नत में। तो उसको भी समझाया कि नहीं बेटा, वो अल्लाह ताला से हमने यहाँ पे भी नेमतें लेनी है, वहाँ पे भी गिफ्ट्स अल्लाह से लेने हैं, हम लेने वाले ही हैं, देने वाले नहीं हैं। तो खैर उसको वो बात समझाई। तो फिर कहता है कि मैं ना अल्लाह ताला से ये लूँगा वो लूँगा, उसने इतनी इतनी बातें गिनवाई ना। तो फिर कहता है कि वहाँ पे सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। उसने कहा छोटी मोटी तो मैं बातें करूँ, जरा बड़े को भी जानूँ ना कि सबसे बड़ा गिफ्ट क्या ले सकता हूँ मैं। तो अल्लाह के शुक्र उसका सोचने का मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि वो आगे से आगे सोचता है चीज़ों को। तो मैंने कहा बेटा वहाँ पे आपको पता सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। इसके ऊपर मैंने 2-3 मिनट ना जरा हाइप क्रिएट की, उसको तो सोचने में मजबूर किया। कहता क्या होगा, दूसरा भी सोया हुआ उठकर आ गया, कहता वाह क्या होगा गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। मैंने कहा सबसे बड़ा गिफ्ट जो जन्नत में हमें मिलेगा ना, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला को देखने का मौका मिल जाएगा। वो तो ऐसे सोच भी पड़ गया। अच्छा वो ये लिटरली वो ना 1 मिनट शायद ऐसे सोचता ही रहा कि वो क्या होता है। अल्लाह ताला, वो तो कहता हम अल्लाह ताला को देख ही नहीं सकते। मैंने कहा यही तो बात है, दुनिया में हमने नहीं देखा, क़यामत वाले दिन हम अल्लाह ताला को देख सकेंगे। और ये इतना बड़ा गिफ्ट होगा, इतनी बड़ी नेमत होगी कि इसके सामने हमें सारी चीज़ें, उसने पहले पता नहीं फरारी और पता नहीं क्या क्या गिनाया हुआ था, ये सारा कुछ लेना है। मैंने ऑडी पसंद है, मैंने ऑडी लेनी जन्नत में जाके। तो मैंने कहा यार वो सारा कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कहता हाँ। अच्छा फिर अच्छा अल्लाह का शुक्र, उसने आगे एक और बड़ी प्यारी बात कर दी। तो मुझे तसल्ली होगी कि चले अल्लाह का शुक्र है, इसका विजन बन रहा है, सही बन रहा है। तो वो कहता है कि बाबा हमने तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा, तो उनको भी हम देखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा जन्नत में हमें टाइम मिलेगा, हम उनके पास जाएंगे और उनको देखेंगे। तो खुश हो गया ऐसे सो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला नज़र बसर चाहे उसको कि उसका विजन सही बन गया। अब उसके लिए वो काम करेगा, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ताजिर बने, दुकान पे बैठे, कहीं भी बैठ जाए जाके, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मेरे नज़दीक क्या है कि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैंने जो भी काम करना है, अब मैंने पूरी ज़िंदगी को अपने इस तरह मैनेज करना है कि मुझे एंड में वो मिल जाए, ठीक है। अच्छा साथ मैंने उसको ये भी साथ एक टीज़र दे दिया थोड़ा सा। मैंने कहा वो जो थोड़े से गंदे गंदे काम भी करते हैं ना, उनको भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, पर ये वाला गिफ्ट नहीं मिलेगा। कहता हाँ। मैंने कहा ये फॉर ग्रांटेड ना ले लेना कि कुछ भी करी जाओ एंड में तो ये मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो किसी किसी के लिए होगा ये वाला गिफ्ट। तो प्रायोरिटाइज करना, तरजीहात बनाना, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो बंदा कहते हैं जी मैंने पहले बच्चे पैदा करने हैं, एंड में होके शादी करनी है, तो गलत हो गया ना काम, है जी। तो सही प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक विजन के मुताबिक चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, तरजीहात में डालना, और फिर इसको अकम्प्लिश, इसको हासिल करना थ्रू अज़म बहुत ज़रूरी है। आगे आ रही है एक टेस्ट आ रहा है एक आपका छोटा सा, रेडी हो जाए, जो सोए हुए थे जाग जाए, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है इसका सारा आगे छोटा सा एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो अज़म नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, अज़म ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन कि यार वो मैंने हासिल करना है, सिर्फ सोच नहीं दिया ऐसे बैठे अच्छा यार ये ना ये विजन है मेरा, ठीक है, क्या बात है। अगले दिन सोए फिर आज मेरा विजन ये है,
ایسے نہیں ہوتا. ایک ویژن سیٹ کریں, ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ ویژن کیا ہی بنا سکتے ہیں آپ, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ والا کورس بھی کرنا ہے, میں نے یہ والی سرٹیفکیشن بھی کرنی ہے, مثال ہے میں نے یہ والا وہ بھی کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ انٹرمیڈیٹ ویژنس بنائے, الٹیمیٹ ویژن ہو جو آپ نے سیٹ کر لی ہے, آپ نے خود کرنا ہے. دیکھیں 2 شرائط میں نے دے دی تھی, انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو اور کریکٹ ہو. کریکٹنیس یہی ہے کہ اس کو آپ کو حقیقی فائدہ اس کا ہو رہا ہو. چھوٹے چھوٹے فائدے نہ سوچیں. دنیا کا امیر ترین بندہ بننا بہت چھوٹی سوچ ہے, کہ اگر بن گئے نا جس دن تو دین کا کچھ نہیں کر سکیں گے آپ, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اس کو جو اور لالے پڑ جائیں گے نا وہ اور ہے. ہاں آپ نے ویژن رکھا ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, کرتے کرتے دنیا کے امیر ترین بندے بن گئے آپ, تو انشاءاللہ آپ کا امیر ہونا بھی فائدہ مند ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے میری سلائڈ. تو بامقصد زندگی, میننگ فل لائف کے لیے توجہ کیجیے گا. ہمارے پاس ٹاپ پہ اگر اسٹریٹجک ویژن موجود ہے, ہم نے طے کر لی ہے مثال کے طور پہ, ویسے میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, غلط ہی صحیح, کوئی اسٹریٹجک ویژن سیٹ کریں اپنا, ایک الٹیمیٹ ویژن اور 2-3 اس کو حاصل کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ ویژن. انٹرمیڈیٹ سمجھتے ہیں, درمیان والا. میٹرک اور یونیورسٹی کے درمیان کیا ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے نا درمیان میں, ٹھیک ہے. تو انٹرمیڈیٹ یعنی درمیان والا ویژن, چھوٹے چھوٹے ویژن, پاؤ آدھا کلو والے, ٹھیک ہے. اور ایک آپ کا الٹیمیٹ ویژن. 2 منٹ لیجئے, سارے اس کو لکھ لیں اپنے اپنے جو بھی کاغذ پینسل آپ کے پاس ہے. الٹیمیٹ ویژن کو یو بھی لکھ لیں, انٹرمیڈیٹ ویژن کو آئی بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. اور کچھ سوچ کے لکھ لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, مثال کے طور پہ. اگر آپ غلط بھی لکھیں گے نا, بعد میں سوچ لیجیے گا یار یہ تو ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے, مثال ہے یہ تو 5 سال میں حاصل ہو جائے گا, اس کے بعد میں کیا کروں گا, میرا تو ویژن فارغ ہو جائے گا اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو بے مقصد زندگی ہوگی میری, آیا نہیں. تو با مقصد زندگی کا کوئی ویژن سوچ کے لکھ لیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کہہ جی میں اللہ کی رضا ہے, اللہ کا دیدار ہے, ٹھیک ہے. پر وہ ہو جو کہہ لیں کہ آپ اس کے مطابق پھر انٹرمیڈیٹ ویژن بھی بنا سکیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی درس نظامی شرط تو نہیں ہے نا, کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ درس نظامی کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی, جس نے نہیں کی اس کو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے انٹرمیڈیٹ ویژن بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسی مطلب خام خیالی نہ ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ سپورٹ ضرور کرے گی, میں قرآن مجید کو اچھا سمجھوں گا اور میں ٹائم بھی دے سکتا ہوں, تو میں قرآن مجید کو اچھا سمجھوں گا, احادیث مبارکہ کو اچھی طرح سے سمجھوں گا, اور ظاہری بات ہے جب میں اس کو دوسرے لوگوں کو بھی پڑھاؤں گا, بتاؤں گا, تو اس سے میرا اپنا بھی یقین کامل ہوگا اور مجھے عمل کرنے میں آسانی ہوگی. تو کچھ ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے, سوچ اپنی اپنی. پر الٹیمیٹ ویژن اور ایک انٹرمیڈیٹ ویژن کم از کم لکھ لیجیے. میں کسی سے نہیں پوچھوں گا, آپ پریشان نہ ہو, کسی کے پاس آ کے اس کی رجسٹر نہیں دیکھوں گا, اس لیے آپ لوگوں نے اپنا خود ہی آپ لوگ ذہن میں لکھ لیں. جی, تو اسٹریٹجک ویژن میں سب سے پہلی جو چیز امپورٹنٹ ہے, the most important thing is prioritization. آپ نے اس کو پرائرٹائز کیسے کر رہے ہیں, چیزوں کو ترجیحات کیسے آ رہی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. چیزوں کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں, پہلے کون سی چیز کرنی ہے, بعد میں کون سی چیز کرنی ہے, بعد میں کون سی چیز کرنی ہے. جیسے میٹرک کرنا ہے, انٹرمیڈیٹ کرنا ہے, پھر آگے یونیورسٹی جانا ہے, یا کچھ ایسے پڑھنا ہے, یا پی ایچ ڈی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, یا کوئی اسکل سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ سب نہیں کرنا, کوئی اسکل سیکھنا ہے, تو اسکل کہاں سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہوگا, اس کی آپ ایک ترتیب بنائیں گے. وہ ترتیب جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, پرائیورٹائزیشن, ترجیحات کا متعین کرنا. دوسرا آف کورس پھر عزم ہے, ٹھیک, اس کے لیے ڈٹرمنیشن ہے کہ یار طاقت ہو, حوصلہ ہو, آپ کو پش کرنے والی کوئی چیز ہو کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے. اچھا, یہ تو اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ٹائم مینجمنٹ شروع میں بتایا تھا نا, ایسٹیمیٹ کرنا, یہ وہ بہت نیچے لیول کی چیزیں ہیں, وہ تو روز کرنی ہے آپ نے. یہ ذرا اوپر لیول کی چیز ہے. میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لوور لیول سے ذرا ہائر آرڈر تھنکنگ میں آئیں, اور ایک بڑی پکچر کو سوچ کے, بڑے کام کو سوچ کے, کیونکہ مقصد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ابھی گھنٹے ڈیڑھ بعد ختم نہیں ہو جائے گا, یا شام تک جو ہے وہ فزل آؤٹ نہیں ہو جائے گا کہ آپ کچھ اور کام جو ہے سوچ لیں, مقصد کچھ اور بنا لیں. بھائی مقصد کوئی ایک آدھا ہی ہوتا ہے زندگی میں. تو جو بھی مقصد آپ کے سامنے ہے, اسٹریٹجک ویژن آپ کے سامنے ہے, اس میں ٹائم مینجمنٹ میں تو 2 ہی چیزیں ہیں, پرائیورٹائزیشن, ترجیحات کا صحیح متعین کرنا,
दूसरा अज़म, डिटर्मिनेशन है, अगर होगा तो सुबह उठ के आप काम पे चले जाएंगे, नहीं तो 10-11 बजे तक सोते रहेंगे और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है वो है लीडरशिप। अक्सर लोग लीडरशिप को सब कुछ समझ लेते हैं, उसको टॉप पे ले आते हैं। जी मैं अगर लीडर लग रहा हूँ ना, मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है, मैं लोगों को ऐसे ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जी जादू कर देता हूँ बात करके, ठीक है। तो ये लीडरशिप को टॉप पे रखना दुरुस्त नहीं है, इसके भी ऊपर आपका स्ट्रेटेजिक विजन आता है। अगर आपका विजन सही है तो आप एक अच्छे और सही लीडर भी होंगे। अगर आपके सामने विजन नहीं है तो कौम का बेड़ा गर्क करके आप जेलों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लीडरशिप, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जेल में जाते हैं हमारे लीडर्स, ठीक है, कोई गलत ना सोचिएगा। तो लीडरशिप में क्या है, हमारे पास सबसे पहली चीज आती है शेयरिंग। देखिए अगर आप लीडर नहीं है ना तो आपके मकसद से कोई खास किसी को हो सकता है फायदा भी ना हो। लीडर तो वही होता है ना जो पहले अपनी जात का लीडर हो, अपने ऊपर भी कंट्रोल हो उसका, ठीक है, अपने मोबाइल पे उसका कंट्रोल हो। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कहते हैं, घर से काम शुरू होता है। तब सबसे पहले अपनी जात से काम शुरू होता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो, आप अपनी जात के लीडर हो। उसके बाद फिर आप अपने गिरदो नवाह को मैनेज करने वाले हो। हदीस मुबारका में आता है ना कि कुल्लुकुम राइन, तुम सब क्या हो, आसान अल्फाज में कहूँ तो लीडर्स हो, और तुम सबसे सवाल होगा तुम्हारी लीडरशिप के बारे में। मैंने मफहूमी तर्जुमा किया, तो आपसे आपकी लीडरशिप के बारे में सवाल होगा कि अपने से नीचे लोगों को, अपने से भाई, ये छोटा भाई था, बहन थी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, कि आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया, इसके बारे में आपसे क्या होगा, सवाल होगा, ठीक है। तो लीडरशिप में सबसे पहली चीज़ आती है शेयरिंग। अगर आप में शेयरिंग का जज्बा नहीं है, ठीक है, आप कहते हैं मैं अपनी नॉलेज को, अपनी बातों को अपने हद तक रखूंगा, तो यू आर नॉट अ गुड लीडर। और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेटेजिक विजन जिसकी हम बात करें वो मकसद भी ठीक ना हो। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमने अपनी रेसिपी नहीं बतानी किसी को, ठीक है, अपना जो कामयाबी का राज है वो किसी को नहीं बताना। ये बहुत छोटी सोच है, ये बहुत छोटी सोच है। जिसके सामने अल्टीमेट विजन जिसका करेक्ट होगा ना, जो मैंने पीछे बातें की हैं आपसे, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को बताएगा, दूसरों को भी कामयाब करेगा। वो कहेगा कि यार जो मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो जाए, तो अगर कोई और भी चल रहा होगा तो मैं उसकी गलती से सीख लूंगा, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों ने एक चीज को, काम को किया होगा, उतने ज्यादा रिजल्ट्स होंगे ना आपके सामने। आज दौर किस चीज का, डेटा का दौर है। जितना सामने डेटा होगा ना कि किस चीज से क्या फायदा हासिल हुआ, कितना फायदा हासिल हुआ, उसके मुताबिक लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं कि यार फलां कंपनी ने ये किया था तो उनको नुकसान हो गया, वो काम हमने नहीं करना। तो अगर वही काम आप करने जा रहे हैं तो क्या है, सबसे पहली चीज शेयरिंग है। अपने विजन को दूसरों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि विजन वो है जो आपके सामने है, आपकी नजरों के, आप देख रहे हैं, दूसरा शायद ना देख रहा हो, पर आपने क्या करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। दूसरों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया था कि चाहे एक ही आया तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। तो विजन में क्या था कि उसको शेयर करो, आगे लोगों को बताओ, तबलीग करो, लोगों को सिखाओ, ठीक है, जो आपको आता है आगे लोगों को बताओ। उससे एक तो आपके अपने अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, दूसरा ये होगा कि आप उसके ऊपर चलने में आपको इस्तिकामत मिलेगी, तीसरा ये है कि जो अज़म चाहिए वो आपको मिलेगा उस पर काम करके। देखिए ना, मैं आपसे कहता हूँ कि यार टाइम की पाबंदी करो, और मैं खुद ना करता हूँ, काम खराब है ना। अच्छा, मैं आपको भी कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को क्या कर रहा हूँ, पाबंद कर रहा हूँ। यार अब इतने लोग मुझे देख रहे हैं और मैं खुद टाइम की पाबंदी नहीं करता हूँ, तो मुझे कुछ ख्याल करना चाहिए। तो देखिए, मैं अगर ये शेयर ना करता, अपने ज़हन में इतने इतने फलसफे रखूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पर मैंने जब लोगों को बताया, एक फ़ायदा कम से कम मुझे ये तो हुआ ना कि मैं खुद उस पर अमल करने वाला बन गया। तो आपका अगर कोई विजन होगा, तो अगर वो खाम ख्याली नहीं है, ठीक है, और सही विजन है, टाइम बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, एंड इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप उसको शेयर करेंगे तो आपको खुद को भी नफ्सी ही फायदा होगा उसका। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप शेयर करें वो घट जाए। इल्म कभी भी घटता नहीं है, इल्म शेयर करने से हमेशा बढ़ता ही है, उसका फायदा, उसका नफा हमेशा
بڑھتا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو کام کی چیز ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو جو آپ کا جو ویژن ہے اگر آپ نے اس کو صحیح سیٹ کر لیا ہے تو اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, دوسروں کو بار بار بتانا ہے. اچھا, سب سے بڑا ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے, جب آپ آگے آئیں گے نا کچھ انشاءاللہ کارپوریٹ سیکٹر میں آئیں گے, تو جہاں جہاں آپ بات چلائیں گے نا, مارکیٹ لیول پہ کہتے تھے بات چلانا, ورڈ آف ماؤتھ, تو جب آپ بات چلائیں گے نا تو آپ کے ساتھ ہم خیال لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو دل میں رہ کے انشاءاللہ قبر میں چلے جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پر جب آپ اس بات کو شیئر کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے یار میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا ایک چیز بناؤں, ایسا ایک کام کروں, ٹھیک ہے, تو مثال ہے اسپورٹس والے ٹیچر, ہمارے اسپورٹس والے سر کہتے ہیں میں ایسا ایک کلب بناؤں جہاں پہ لوگوں کی جسمانی کے ساتھ ذہنی اور روحانی تربیت بھی ہو. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا کلب نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کی روحانی تربیت کی بھی فکر کی جاتی ہو. میں نے بیٹھے بیٹھے ایسی بات بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایسا کلب بناؤں جہاں پہ جسمانی تربیت کے ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی ہو. مثال کے طور پہ ایک انٹرمیڈیٹ ویژن بنا لیا انہوں نے. الٹیمیٹ ویژن ان کا یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اٹھائیں اور بغیر حساب کتاب کے ٹھک جنت میں بھیج دیں, میرا تو کام بن گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا اسٹریٹجک ویژن, 1 منٹ میں نے بنایا, کچھ بھی اور زیادہ نہیں سوچا. ٹھیک ہے, ایک سر کی جو کام فیلڈ ہے اس کے مطابق میں نے کچھ بات کر دی. تو شیئرنگ, ہم خیال لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ خود آپ کے پاس آئیں گے, سر آپ کا وہ آئیڈیا بڑا اچھا تھا, وہ ذرا بتائیے گا کیا ہے, اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں, میں بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو پتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ ہے, وہ بھی بالکل آپ کی طرح سوچ رہا ہے, میں آپ کی اس کے ساتھ زوم میٹنگ رکھواتا ہوں, آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ بات کریں, اس نے بڑا کام کیا ہوا اس میں, آپ نے تو ابھی 1 قدم بڑھایا, اس نے 10 قدم بڑھا لیے میں, یا اس کے پاس 100 سال کا تجربہ اس چیز میں, سر آپ کو میں اس سے ملواتا ہوں. الحمدللہ حمزہ بھائی بھی ادھر ہیں, آپ تو اس چیز کے شاہد ہوں گے کہ ہم جب اپنے درد کو, اپنے پرابلم کو جب شیئر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے, فیڈ بیک میں بہت فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, یہ جو ایپل کا بنانے والا تو بندہ جو بھی تھا, اسٹیو جاب, جس کو پتہ نہیں انہوں نے اللہ معاف کرے کوئی نبی کا درجہ دیا ہوا ہے امریکیوں نے, اتنا ذہین ہو, مر گیا, ختم ہوگی کہانی. تو کیا ہے کہ ایپل ابھی تک چل رہا ہے, اور ابھی تک ایپل ٹاپ پہ ہے کیونکہ اس کا ویژن صحیح تھا. اچھا, تو بات یہ ہے کہ وہ اس کے بات لکھی ہوئی تھی کہ اس نے کہا ساری باتیں ایک طرف, جو مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے نا, اس کا آرٹیکل میں نے پورا پڑھا, وہ یہ تھا کہ میں کہتا کبھی بھی شیئر کرنے سے اور ہیلپ مانگنے سے نہیں کترایا. کوئی بات ہے میرے ذہن میں اس کو شیئر کرتا ہوں, لوگوں کے اندر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, باتونی نہیں بننا, اگلے بندے پہ بوجھ نہیں بننا, ہر بندے کو بٹھا کے آؤں میں تمہیں کان میں بات سناؤں. ٹھیک ہے, بوجھ بن جانا لوگوں کے, نہیں, اچھی بات بتانا ہے, شیئر کرنا. ہمارے اس ادارے میں دیکھ لیں حضرت جی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت ڈالے, ان کے کام میں برکت ڈالے, تو شیئر کرتے ہیں, ہفتے میں کتنا ٹائم نکالتے ہیں. جو بیانات ہیں کیا ہے, ویژن شیئر کر رہے ہیں کہ بھئی میں کچھ کر رہا ہوں, آپ بھی کچھ کریں. ٹھیک ہے, جڑے, قافلہ چل رہا ہے, آپ ساتھ جڑیں, آگے کام کریں. ٹھیک ہے, اپنا کام کریں, اپنا کریں, پر کچھ کریں. ٹھیک ہے, تو شیئرنگ سے کیا ہوتا ہے, پھر ہم خیال لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑی جو ساری پریزنٹیشن ہے, میں نے کئی دفعہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات میں بھی سنی ہے, تو میں آئی ایم پریٹی شیور کہ انہوں نے بھی یہ ساری پریزنٹیشن اٹینڈ کی ہے, اور جنہوں نے ہمیں یہ پریزنٹیشن دی تھی انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے مدارس میں یہ پریزنٹیشن دی بھی ہے, اور علماء نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف دنیاوی باتیں ہیں, آپ کہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کون سی مارکیٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو ادھر پڑی بھی اپنے گھر جا کے پتہ نہیں کھانا بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے یا کیا حساب ہے. تو ایسے نہیں ہے, وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ بگر پکچر کی میں بات کر رہا ہوں, ذرا بڑی تصویر کی بات کر رہا ہوں. ذرا اقابی نظر ڈالیں چیزوں کے اوپر تو آپ سوچ آپ کی مختلف ہو جائے گی. سیکنڈ ون از انسپائر. انسپائر بھی کرنا چاہیے لوگوں کو. انسپائر کی کوئی اچھی سی ٹرانسلیشن کر دیں, میرا ذرا کام آسان ہو جائے گا. متاثر کرنا, شاباش, جزاک اللہ. اس کو تحریک دینا, متاثر کرنا, لوگوں کو متاثر کرنا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو متاثر بھی کریں. ٹھیک ہے, اور موٹیویٹ کریں اس کام کو کرنے کے لیے. صرف شیئرنگ نہیں ہے, آگے سنا دیے طوطے کی طرح اپنا سبق سنا کے آگے چل پڑے, نہیں, اس کو انسپائر بھی کریں, یار اس کے اندر یہ فضائل ہیں, اس کے یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے یہ حاصل ہوگا, اس کے یہ حصے ہیں, اور دنیا بھر میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے, ایسے ہوا ہے, یا اس کی یہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں, اس کے فائدے وغیرہ. تو انسپائر بھی کریں. اور تیسرے نمبر پہ فیسیلیٹیٹ. فیسیلیٹیٹ یہ ہے کہ کسی سے اگر آپ نے ویژن شیئر کر دیا ہے اور اس پہ وہ کام کرنا شروع ہو گیا, کچھ گاڑی چل پڑی ہے, ٹھیک ہے,
تو اس میں اس کو جو چیزیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا بھی کریں. مثال کے طور پہ آپ سوچ لیں کہ میں نے جی بڑی زبردست IT لیب بنانی ہے جی, اور کمپیوٹر ہی نہ ہو تو کیسے بنائیں گے؟ نہیں ہوگا نا, وہ کاغذ پینسلوں سے تو نہیں ہوگی نا IT لیب چلے گی. تو کمپیوٹر IT لیب کے لیے کیا ہے, کمپیوٹر بھی چاہیے, ایسے ہی ہے. تو آپ جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تب تک اس کے نتیجے حاصل نہیں ہوں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آرکیٹیکٹ بن جائے, چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکٹ بن جائے, بڑا زبردست ڈرائنگ اس کی ہو جائے, یہ بنائے تو لوگ نہ لاکھوں روپیہ دے کے اس سے اپنے گھر کے نقشہ بنوائیں. تو اس کے لیے آپ کو اس کو پہلے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے کہ اس کو کوئی کاغذ پینسل لا کے دیں کہ وہ اسکیچنگ شروع تو کرے, جو اس کے ذہن میں خیال ہے اس کو بنائے تو صحیح. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ دیواریں خراب کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی ادھر ادھر چیزیں خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا تو وہ کیسے وہ چیز سیکھے گا؟ تو کسی کو کسی چیز کے لیے اہل بنانا ہو تو اس کی جو متعلقہ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے, وہ چیزیں لا کے دینی پڑتی ہیں. بچے کو پڑھانے تو کتابیں, پینسل, اسٹیشنری بھی اس کو مہیا کرنی پڑتی ہے. تو لیڈرشپ میں تو یہ آگے شیئر, انسپائر اور فیسیلیٹیٹ, یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہوں تو ہم ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. اور اچھے لیڈر تب ہی ہوں گے جب ہمارے سامنے کوئی مقصد یا کوئی آگے ویژن ہوگا. یہ چیز میں نے اس کو الگ رکھا تھا صرف اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ ہے ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز. ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز کیا ہے؟ آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہے, آپ کی بیچلرز کی ڈگری ہے, آپ کا اسکل ہے جو آپ نے سیکھا ہے, کوئی بھی ہنر سیکھا ہے, یہ ایڈیشنل چیزیں. یاد رکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ نہیں ہے. دیکھیں کتنے ہی ڈگریوں والے ہیں, کتنے PhD ہیں, لیڈر نہیں ہیں. کتنے ہی ماسٹرز ڈگریاں کی ہوئی ہیں, بڑی بڑی امریکن یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, پر لائف بے مقصد ہے, بس گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن میں آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں گے. اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ سب سے لیسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ 2 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں اس وقت, آپ سوچیں گے, ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ کئی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو شاید اسکول میں بھی نہیں گئے ہیں اور کئی اسکولس کے اونر ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے شاید یونیورسٹیز کا منہ بھی دیکھا, اور کئی یونیورسٹیوں کے وہ آنرری پریزیڈنٹ ہیں, مالکان ہیں, یا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم سارا اپنا زور لگا دیتے ہیں اس کے اوپر, ڈگری لینی ہے, بیچلرس کا لیا, BEd کرنا ہے, وہ جی سافٹ ویئر ہاؤس میں انٹرنشپ کرنی, سارا زور ادھر لگ جاتا ہے. اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ پہ زور ہی کوئی نہیں ہے, عزم ہے ہی نہیں, شیئرنگ کا جذبہ ہی نہیں ہے, انسپائر کر نہیں سکتے کسی کو, فیسیلیٹیٹ کرنے پلے کچھ نہیں ہے, دوسرے کو کیا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے سارا زور اس پہ لگ جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنی ڈگریز کو, ویسے بھی اب یونائٹڈ نیشنز کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق ڈگریز اب کاغذ کوڑا کرکٹ بن چکی بھی. اب اگلا جو دور ہے, اگلے 100 سال جو ہیں وہ اسکلس کے, جس کے پاس اسکل ہے وہ کامیاب ہے. ڈگری یہاں اس کو سپورٹ ضرور کر دے گی, تھوڑا سا سپورٹ دے دے گی, پوش دے دے گی, پر یہ کہ اصل چیز جو میٹر کر رہی ہوگی اگلے 100 سال کے لیے وہ کیا ہے, آپ کے اسکلز ہیں. آپ کے اگر پاس اسکل ہے, ڈگری نہیں بھی ہے تو آپ کامیاب ہیں, اور اگر اسکل نہیں ہے, ڈگری ہے تو کامیاب نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سونے پہ سہاگا تو یقیناً رہتا ہی ہے. اچھا جی, یہ اب ایک ایکسرسائز ہے جو ہم مل کے کریں گے, 2-3 منٹ لیں گے انشاءاللہ. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے اس سارے کی کہہ لیں کہ ایک قسم کی ریویژن بھی ہو جائے گی, اور اس میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے کنسیپٹس بھی اس میں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک رستہ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ پریزنٹ لوکیشن ہے, آپ یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیسٹینیشن وہاں پہ ہے. ڈیسٹینیشن کیا ہوتا ہے؟ منزل. آپ کی منزل وہ اوپر ہے, آپ نے ایسے جانا ہے وہاں تک. اب آپ کے پاس رستے میں کچھ چیزیں ہیں, آپ نے ان چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس طرح سے جیسا کہ یو یعنی کہ آپ کیا ہیں؟ ڈرائیور ہے. ڈرائیور آپ ہیں, اس گاڑی کو آپ چلا رہے ہیں, اپنی زندگی کی گاڑی کو آپ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
تو اس رستے کے اوپر ڈرائیور آپ ہیں. اب باقی چیزوں کو آپ نے یہاں پہ میچ کرنا ہے. اپنے جو آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے اس کے اوپر آپ لکھیں گے یو لکھے یو ڈیش ڈرائیور لکھ دیں, یعنی کہ آپ ڈرائیور ہیں. ویژن ان میں سے کیا چیز ویژن ہے, ٹھیک ہے, بتانا نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا ہے, ہر ایک نے اپنی کاپی پہ خود ہی کرنا ہے اور میں کاپی پہ خود ہی کریکٹ کرواؤں گا. ویژن تو آپ کی وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں. یہ تو آسان ہی تھا نا, منزل ہے آپ کی جو. کمپیٹنس آپ کی وہ ڈرائیونگ سکلز ہے, چلانی آتی ہے یا نہیں ہے, صلاحیت ہے. انسپائر کریکٹر, جو کردار انسان کا انسپائر کر سکتا ہے نا, وہ اس کے الفاظ نہیں کر سکتے. آپ ہر وقت سچ بولتے ہیں یا آپ کا اگر کردار ہے تو اس سے جو لوگ متاثر ہوں گے آپ کے صبح و شام یہ کہنے سے کہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا, اس سے شاید اتنا فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک کردار ہی تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اس نے ان کو کہاں سے کہاں, کدھر وہ غار میں ہے, ٹھیک ہے, اور قیمت بالکل ہی چند دراہم بھی نہیں لگ رہی اور بالکل مشکل حالات میں, اور ایک وقت آیا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کردار اتنا اہم ہے. تو ادھر آپ ڈرائیور ہیں, آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ناؤ ظاہری بات ہے پریزنٹ لوکیشن ہے جہاں پہ ابھی آپ ہیں اس وقت جہاں پہ ہیں. ڈائریکشن آف کورس وہ کیا ہے, میپ ہے جو آپ کو ڈائریکشن جس سے پتہ چل رہی ہے. شیئر کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ارد گرد والوں کو, ٹھیک ہے, ملنے ملانے والوں کو اپنے ویژن کے بارے میں بتا رہے ہو کہ یار میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے, آپ بھی ایسے سوچ رہے ہیں یا میں غلط سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا, شیئر کرنا. پرائیورٹائزیشن, میپ کو پڑھنا بھی, یہ نہ ہو کہ آپ کلاں پہنچ کے گئے او ہو میپ تو میں نے دیکھا ہی نہیں, وہ تو میں نے ٹرن اس طرف لے لیا برہان انٹرچینج سے اور وہ کدھر پہنچ گیا ہوں. ہے تو کیا ہے کہ آپ اس کو صحیح جگہ پہ میپ کو دیکھ رہے, ترجیحات میں ہونا چاہیے کس وقت آپ نے اس میپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پتہ چلے کہ آپ ناران کے چکر میں حیدرآباد سے نکل رہے ہو. اور عزم از دا فیول. گاڑی میں بڑی بہترین آڈی ہے جی آپ کے پاس, BMW ہے, فیول نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, تو وہ جو عزم کی شروع میں بات آئی تھی نا کہ آپ کے پاس عزم ہونا چاہیے, وہ عزم از جسٹ لائک دا فیول. اگر وہ نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. سمجھ رہے نا چیزیں کتنی اہم ہیں. لائف از دس روڈ, یہ وہ روڈ جو ہے نا یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے, اور آخری a meaningful life is driving along this road. اور بھائی پہلے وہ روڈ طے ہو جائے صراط مستقیم, اور پھر اس کے اوپر چلنا اصل میں کیا ہے کہ بامقصد زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہ مل جائے گا آپ کو نوٹس میں, فل ہوا ہوا, پریشان نہ. اچھا, تو بھائی پہلے روڈ کا تعین کیا ہے, پھر اسی روڈ کے اوپر چلنا بھی ہے. صرف تعین کرنا ضروری نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ایسے نیک کام کر کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں, پر کرتے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. یہاں سے آنورڈز اب ہماری ایک اور چیپٹر شروع ہو رہا ہے, یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذہن کی گرادیاں نا ہلے تھوڑی سی, آپ لوگ اس طرح سے بھی سوچنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. آج آپ کے ذہن کے اندر لاشعور میں ایک دو باتیں چلی جائیں گی جن کو آپ خود بخود سوچیں گے. جب کبھی پھنسیں گے, جب کبھی آپ کو کوئی زندگی میں اہم فیصلہ کرنا ہوگا, آپ چیزوں کو اس نظریے سے سوچنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ میری شکل بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی, یہ سلائڈز بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو جو ہے نا یہ کھٹکیں گی اور آپ کی ڈائریکشن کو صحیح کر دیں گی. Things which are important are seldom urgent. جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا, ضروری ہوتی ہیں, کم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ارجنٹ بھی ہوں. And things which are urgent are seldom important. اور کئی دفعہ چیزیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں کم ہی ہوتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات میں نے صرف پھینکی ہے آپ کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے, مجبور کرنے کے لیے کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ میں کیا فرق ہے.
آج ہماری قوم کا, ہمارے نوجوان کا اور آپ کے جیسے پیارے پیارے بچوں کی عمر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ارجنٹ کیا ہے اور امپورٹنٹ کیا ہے اس کے درمیان میں تفریق نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم ارجنٹ بنا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ارجنٹ ہے اور اس کو امپورٹنٹ بنا کے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, غلط مدد کر رہے تھے چیزوں کو. آج ہم اس کی تفریق کریں گے, ایک ایکسرسائز سے گزریں گے, ذہنی ایکسرسائز ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم ٹائم سے اپنے مکمل کر لیں گے, نہیں تو پھر مجھے ایک سیشن اور چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس چیز کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. امپورٹنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے, 1 منٹ کے لیے سوچ لیجئے, لکھیں گے, مجھے پتا ہے آپ بہت ائم لے لیتے ہیں. سوچیں کہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے نزدیک, وہ چیز امپورٹنٹ کیا ہے, فوری کرنی چاہیے, وہ تو ارجنٹ ہے. امپورٹنٹ کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں, کوئی خاص امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک ڈیفینیشن خاکہ اپنے ذہن میں لے آئے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے ذہن میں سوچنا, اچھا یہ ہوتا ہے امپورٹنٹ, یہ ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, 3 دن ہو تو میں ماشاءاللہ ایک کو بلواؤں, ایک سے بلواؤں, اور پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھیں, اور کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے آپ کی بچت ہو گئی. کچھ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ڈیفینیشنز آ سکتی ہیں. میٹر ہیونگ ہیوج امپیکٹ, ایسا کام جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو, زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کی زندگیوں پہ, کمپنی کے اوپر, کاروبار کے اوپر وغیرہ. رسک آف فائنینشیل اور لائف لاس, زندگی ختم ہو جانے کا خدشہ ہو, جس میں زندگی کا خطرہ ہو, فائنینشیل خطرہ ہو, رسک ہو بہت بڑا. سیٹنگ پرائرٹیز امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, یار پہلے کون سا کام کرنا ہے, بعد میں کون سا کرنا ہے, آج کون سا کرنا ہے, کل کون سا کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ کام ہے نا سارے. anything that needs to be done and anything that needs to be taken care of, جو چیز کرنی ہے لازمی کرنی ہے, یہ بغیر گزارا نہیں ہے, اور جس کا خیال رکھنا ہے, کسی چیز کا خیال رکھے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. باپ کا بیٹے کا خیال رکھنا ہے, امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اچیونگ دا گول, کو گول حاصل کرنا ہے, ایٹسیٹرا. یہ میں نے کچھ ویسے چیزیں بتائی ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں یا لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں, تو وہ میں نے سامنے رکھی ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ارجنٹ امپورٹنٹ, ایک چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ارجنٹ بھی ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگلی 2-3 سلائیڈز میں سارا خلاصہ آ جائے گا ساری بات کا, ٹھیک ہے. سمجھ لیں ایک پورا دن میں آپ کو 10 منٹ میں بتانے لگا ہوں, اس لیے ذرا تھوڑا سا کانوں کو, ہمت کو, حوصلے کو, ذہن کو فریش رکھنا ہے, کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کی جو توجہ کا ہوتا ہے نا 20-25 منٹ ہی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو محنت کر کے ہی بیٹھنا پڑ رہا ہوتا ہے, توجہ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گا جہاں آپ نے ماشاءاللہ ایک 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالا ہے, اگلے 20-25 منٹ بھی ہمت کر کے نکال لیجیے, ٹھیک ہے. جمائی آئے گا منہ پہ ہاتھ رکھ لیجیے, وہ مجھے بھی آ جائے گی. اچھا, کوئی چیز ارجنٹ بھی ہو سکتی ہے, امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ امپورٹنٹ ہو, ارجنٹ نہ ہو سکتا ہے کچھ امپورٹنٹ نہ ہو پر ارجنٹ ہو, اور ہو سکتا ہے کچھ امپورٹنٹ بھی نہ ہو اور ارجنٹ بھی نہ ہو. یہ ایک کوارڈرنٹ سسٹم ہے جو کہ بہت پہلے ہماری ایک عالم دین مجھے بتا رہے تھے کہ دینی کتب کے اندر بھی اس طرح سے نہیں بنا ہوا, ایک لائن میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ چیزوں کو کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ کسی اللہ کے بندے نے کیا کیا, اس کو ایسے ٹیبل کی شکل میں بنا دیا. ٹیبل تو سمجھتے ہیں سارے, اتنا تو گراف سب نہیں پڑھا ہوا, تھوڑا بہت ہے. تو کوئی چیز ارجنٹ بھی ہو سکتی ہے, امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہم نے نام دے دیا Q1, یہ ہمارے پہلے کوارڈرنٹ میں آ گیا, Q1 کوارڈرنٹ. کوئی چیز ارجنٹ نہیں ہوگی پر امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے Q2 میں ڈال دیا. کوئی چیز ارجنٹ ہوگی اور امپورٹنٹ نہ ہو, اس کو ہم نے Q3 میں ڈال دیا. اور کوئی چیز نہ ارجنٹ ہے نہ ہی امپورٹنٹ, اس کو ہم نے Q4 میں ڈال دیا. یعنی Q1 ٹاپ پہ آ گیا, Q2 اس کے بعد Q3 اور Q4, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے ابھی یہ ٹیبل نکل جائے, پریشان نہیں ہونا آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب پریکٹس کریں گے تب بھی آپ کر لیں گے انشاءاللہ, نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے. اس ٹیبل کو ہر مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے, سال بعد ایک دفعہ ضرور دیکھا کریں. آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو آگے پیچھے کام معاملات ہو رہے ہیں نا, اس سے آپ واپس ٹریک پہ جلدی آ جائیں گے. میں بھی پریزنٹیشن اس لیے دے رہا ہوں, میرا خیال ہے شاید 35 سے اوپر دفعہ میں دے چکا ہوں یہ پریزنٹیشن, ٹھیک ہے. اور میں الحمدللہ جب بھی دیتا ہوں تو 2-3 ماہ کے لیے میری اپنے زندگی میں ٹائم مینجمنٹ اور ہر لحاظ سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں آگے دوڑا
آتا ہوں. پیسے تو مجھے نہیں ملتے اس طرح سے جس طرح سے لوگ لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے بھی پے کیا تھا الحمدللہ, ایک اچھی اماؤنٹ پے کر کے یہ پریزنٹیشن دی تھی. میں حمزہ بھائی پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہوں گا, اس ادارے کے لیے تو جان مال وقت ہر چیز قربان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ اس کے لیے کیا کریں کہ اس کی قدر کریں. ٹھیک ہے, ہمیں اگر کوئی چیز مل رہی ہے کہیں سے, اللہ تعالیٰ نے کہیں سے سبب بنا دیا, اور وہ لاکھوں روپیہ جو امریکن کمپنیز پے کر کے اپنے امپلائیز کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو ایک منظم طریقے سے لے کر آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہیں. ہر چیز کے اوپر ان کا ہولڈ ہے, کیونکہ ان کے اندر یہ کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے, نظم ہے, ویژن ہے, سب چیزیں ان کے اندر ایک طریقے سے چل رہی ہیں, ایک اسٹرکچر برابر. اس اسٹرکچر کی وجہ سے لوگ ان کے کیا کریں, پروڈکٹیوٹی زیادہ دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ مل رہی ہے اس طرح سے تو اس کی بھی قدر کریں. ایک کتاب ہے, آپ اردو میں بھی اس کے ترجمہ ہو چکا ہے, 7 Habits of Highly Effective People. یہ کتاب اگر آپ کو کہیں میسر ہو تو ضرور اس کو مطالعہ کیجیے گا. اس کے اندر بہت ہی یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی بتائی گئی ہیں. اب میں آپ کو امپورٹنٹ کی ایک وہ ڈیفینیشن بتاؤں گا جو آج کا آپ کا ٹیک اوے ہے, جو آج کی آپ کے یہاں سے لے جانے والی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ٹیکس اس ٹورڈز آر اسٹریٹجک ویژن. جو ہم نے ویژن طے کیا نا, جو چیز ہمیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہے امپورٹنٹ ہے. جو چیز ہمیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. And anything that doesn't take us towards or takes away, اس کی طرف نہیں یا تو اس سے دور لے کے جا رہی ہے, وہ کیا ہے, not important ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل ایک نئی ڈیفینیشن ہے, ایک نئی سوچ ہے, ایک نیا زاویہ جو آج آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاید ابھی جا کے باہر آپ ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دیں تھوڑی دیر کے لیے, پر یقین مانے اس کو آپ نہیں پھینک پائیں گے, کیونکہ زندگی میں اگر آپ نے کبھی کچھ واقعی کرنا ہے, واقعی کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو آ کے یاد آئیں گی. تیری یاد آئی تیری جانے کے بعد کہتے ہیں نا, تو یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ یار یہ کیے بغیر نہیں کام چل سکتا, میری زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ میں جلدی سے کچھ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں ایک بندے کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہیں. ایکسرسائز ہے, بیلنس ڈائٹ ہے, ڈائٹ ٹھیک ہونا, ٹھیک ہے, ٹریڈ مل پہ واک کرنا وغیرہ, یہ تھوڑی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویکیشنز پہ جانا, گھومنے پھرنے جانا فیملی کے ساتھ, غصے کو کنٹرول کرنا, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا. ٹائم گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ 4 دیواری میں موجود ہو جانا فیملی کے ساتھ. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ 4 دیواری میں فیملی کے ساتھ ہونا کیا ہے, میں فیملی کے ساتھ ہوں. یہ ساتھ نہیں ہے, آپ موبائل میں کہیں اور ہیں, گھر سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, تو واقعی حقیقی معنی میں گھر میں ہونا, اس کو فیملی ٹائم کہتے ہیں. ٹیکنگ کا ڈگری لینا کوئی, ٹھیک ہے, ریسرچ کرنا, کوئی بکس پڑھنا, ٹھیک ہے, گناہوں سے بچنا, ٹھیک ہے, عبادات کو مینٹین کرنا, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز میں ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اس کے اوپر میں 2 منٹ میں رک کر یہاں پہ بریک کر کے ایک بات کروں گا کہ ایک دعا ہے, چلیں آپ لوگوں کا کوئز ہو جاتا ہے چھوٹا سا. ایک دعا ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, تقریباً ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. کوئی بتا دے گا؟ دعا ہے, چھوٹی سی ہے, ربنا سے شروع ہوتی. چلیں اور ہنٹ دے دی میں نے, اس کا کوئی ترجمہ بتا دے گا مجھے؟ چلیں ہنٹ میں دے دیتا ہوں. حسنہ کی آپ نے ترجمہ کرنا ایکسلنس. اب کوئی کر دے گا؟ اردو میں کہہ دیں. ہاں, اے اللہ مجھے دنیا, پہلے دنیا, پھر آخرت میں حسنہ یعنی کہ بہترین, ایکسلنس, ٹاپ پہ رکھیے گا. دنیا میں بھی مجھے ایکسلنس دیں اور آخرت میں بھی ایکسلنس دیں. ٹھیک ہے, حسنہ. اچھا, حسنہ, احسن, احسان, یہ سارے چیزیں قریب قریب ہے نا, علماء کرام جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں, ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں علماء کرام نے اس کی 3 درجے بتائے ہیں. آج کا سب سے ایک اور قیمتی موتی یا قیمتی ٹیک اوے آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان 3 درجوں کو ہمیشہ اپنے تمام معاملات میں, تمام, میں لفظ آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ تمام معاملات میں ان 3 درجوں کے اوپر اپنے معاملات کو چیک کر لیا کریں. ٹاپ پہ ہے مقام احسان,
حسن، بیسٹ، ایکسلنٹ، ایکسلنس، کچھ بھی کہہ لیں. سیکنڈ ہے عدل، انصاف کر دیا، جتنا ضرورت تھی، جتنا کہا گیا تھا اتنا کر دیا. ابو نے کہا پانی لا دو، آپ نے پانی لا کے دے دیا، اور صاف کر کے اچھے گلاس میں پلیٹ پہ رکھ کے لا کے دیا. اور بات ہے پیار محبت، اس میں اور بات ہو جاتی ہے. باپ بھی خوش ہو جائے گا، دعا بھی دے گا، اور ایک پانی پلانے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نیت بھی کر لی کہ مجھے حج عمرے کا ثواب ہو، اور یہ وہ اتنا کچھ سوچ لیا، ایک پانی پلانے کے اندر وہی کام کہاں پہنچ گیا؟ مقام احسان والے. اور تیسرا ظاہری بات ہے ظلم ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. قرآن مجید ایسے ہی کہتا ہے نا، جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور شرک کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. بہت ہی شدید قسم کا ظلم ہے، زیادتی ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، انسان کے اپنے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، وہ ظلم کر کے اپنے ساتھ خود ہی جہنم میں گڑھے میں گری جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو 3 درجوں کے اوپر ٹیسٹ کر لیا کریں. نماز، کوئی مجھے بتا دے ذرا احسان اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ میں اس کو نہ کہہ لیں گے دعا ہی دے سکتا، ابھی جیب میں کچھ نہیں میرے وہاں. حضرت آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. نماز اس طرح پڑھو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لیں، اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ لیں. نہیں، پہلے آپ الٹا بول کے شاید دوبارہ بتائیے گا. ایک حدیث ہے کہ اس کا دین سکھانے کا ہے کہ نماز ایسے پڑھو اللہ تمہیں دیکھ لے، تم اللہ کو دیکھ لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ لے. ایسے ہی ہے، سارے ایگری کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بالکل، مقام احسان کیا ہے؟ کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو ٹاپ بیسٹ ایکسلنٹ نماز یہ ہے کہ ایسے نہیں تو کم از کم عدل یہ ہے کہ ایسے پڑھو کہ یار اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے، ڈرو اللہ کے آگے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے خیال کرنا چاہیے ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ وہ نماز جو کہ پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جائے گی، اٹھک بیٹھک. وہ مرغی کی مثال دی گئی ہے نا، کہ وہ جیسے مرغا اٹھتا بیٹھتا ہے اس طرح سے. تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک نماز کی مثال دی. آپ اپنے بزنس، اپنی پڑھائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق، اپنی یونیورسٹی، کالج، ڈگری، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اس 3 درجوں کے اوپر ٹیسٹ کر لیا کریں کہ میں کس لیول کے اوپر اس وقت کام کر رہا ہوں. میں جاب کر رہا ہوں نا، ایک تو یہ کہ میں کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ہے جی، اس کے کام کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہوں کہ یار آج 100 شاخیں ہیں 200 ہو جائیں، میں ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا ہوں. ایک بس جاتا ہوں، جو کام مل گیا کر لیا. کچھ پتہ ہے مجھے تھوڑا سا اور بھی کر سکتا ہوں، آنکھ چرائی ہے، میں کیوں کروں بھائی، مجھے کون سے ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ عدل ہے. ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کر رہے، پر آپ جتنا آپ سے ریکوائرڈ تھا آپ نے کر دیے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ کو سیلری مل گئی، خوش رہے. اور آخری درجہ کیا ہے؟ ظلم کا. جا ہی نہیں رہے، چھٹیاں ہو رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں جی، وہ جو کام دیا کیا ہی نہیں، لٹکائے گئے وغیرہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس انسان میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کہیں پہ وہ احسان کرتا ہو، کہیں پہ عدل کرتا ہو، کہیں پہ ظلم کرتا ہو. جی ماشاء اللہ، ایک اچھی بات کہی انہوں نے کہ کسی بندے میں تینوں درجے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا ہی ہے، انسان ان درجوں میں فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. کرنٹ فلکچویٹ کرتا ہے نا، اوپر نیچے جاتا ہے. تو انسان کا جو ایمان ہے یا معاملات ہیں وہ ان کے اندر فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ادھر آتا ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی صبح اور شام استغفار کر لیا کرو، 100 دفعہ شام، 100 دفعہ صبح. تو اس سے کیا ہوگا کہ اپنا درجہ اوپر لے آؤ گے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگ لو، درجہ اوپر لے آؤ گے. ٹھیک ہے، چلے عدل تو یہ ہے کہ کم از کم اگر کسی کی برائی ہوگی تو اس کی تعریف بھی کر دو وہاں پہ کہ نہیں یار ویسے تو اچھا بندہ ہی ہے، مجھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے تھی، اسی محفل میں کہہ دوں. ٹھیک ہے، کر دی، اب ہوگی غلطی تو اس کو ٹھیک کر لو نا، عدل کے درجے پہ تو لے آؤ. احسان تو یہ ہے نا کہ اس بندے کے پاس جاؤ، اس کو کہو یار میں تمہارا غلام ہوں، میں نے تمہاری غیبت کر دی ہے، اور تم نے جو میرے ساتھ کرنا ہے مجھے معاف کرنا ہے، معاف کر دو، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ والے ایویں نہیں بن جاتے، وہ مقام احسان پہ ہر معاملے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پرکھنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں جا کے دیکھیں کہ وہ معاملات کیسے کر رہے ہیں.
تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہمارے بڑے ہر معاملے میں، نماز ہو ایکسیلنس، معاملات ہو ایکسیلنس، ٹھیک ہے، گفتگو ہو ایکسیلنس، باقی معاملات ہر چیز ان کی ماشاءاللہ ایکسیلنس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ اونچ نیچ آ بھی جائے تو وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان ہی ہے نا. اچھا جی، اب ٹیکنیکل ڈیفینیشن ارجنٹ کی کیا ہے؟ ارجنٹ از ڈیفائنڈ ایز اینی تھنگ وچ اف ناٹ ڈن ان دا پریزنٹ، ابھی اس وقت نہ کی، موسٹ پروبیبلی کین ناٹ بی ڈن لیٹر اف یو آر الائیو اینڈ ایبل. ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نہ کر سکیں اگرچہ آپ زندہ ہوں یا کرنے کے قابل ہوں. مثال کے طور پر، اب مثال نہیں دیتا ہوں، خیر آگے مثالیں کافی آ رہی ہیں. تو یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے یہاں پہ، پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں. یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائے گا، آپ کے نوٹس میں مل جائے گا. کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ایک تو ایج لکھیں. 2024 میں بھی آپ کی ایج کتنی ہے، 25 میں کتنی ہوگی، 35 میں کتنی ہوگی، 45 میں اور 85 میں کتنی ہوگی. اپنی ایج لکھیں اور پھر اپنا انٹرمیڈیٹ ویژنس اور الٹیمیٹ ویژنس کو بھی اس کے مطابق اس کے آگے لکھنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آگے 20 سال بعد، آج سے 20 سال بعد 2044 میں آپ کی عمر کتنی ہوگی اور آپ کا ویژن کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ سے ایک بات یہاں پہ ضروری کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں گھر سے ہی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے، بیٹا ہم نے مر جانا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی آگے کی سوچنے کی کیا ضرورت ہے. وہ آج کی سوچو، کل کی باتیں نہیں کرتے. ماں باپ کسی اور پیرائے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شیخ چلی کے انڈوں والے کام نہ کرنے بیٹھ جانا. پر بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے کام کیا ہے نا دنیا میں، امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تھی تو ان کے نزدیک وہ چند مہینوں کے لیے نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا میں محنت کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج دیکھیں آج تک ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں جو کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دیکھ لیں، وہ صرف ان 100 سالوں کے لیے تھا کیا؟ قیامت تک کے لیے. بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے یہی دین ہے. ان عند اللہ اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. ابھی قیامت تک یہی ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے ہمیں. تو کیا ہے، آپ نے اس سوچ کو ایک سائڈ پہ دراز میں رکھ دیں اور یہ سوچنا ہے کہ 20 سال بعد میری عمر کیا ہوگی اور میرا ویژن کیا ہوگا. اور پھر ویژن کے اندر وہی 2 شرائط ہیں کہ ٹائم سے انڈیپینڈنٹ کر کے اس کو، اور صحیح کریکٹ ہو، تو پھر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا، یہ کچھ ایکسرسائز ہم کریں گے. اللہ رحم کرے 12 بجے. آپ لوگوں کی اجازت سے میں کو 5-7 منٹ اوپر لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 دن کی ورک شاپ ہے. اس کو بڑی مشکل سے میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ آ جائے. ان بچوں کے لیے یہ ادھار رہا، انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ. اچھا چلیں جلدی سے واپس آ جائیں اپنے اس موڈ میں. مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سی چیز ارجنٹ ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے، بول کے بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے سلیپنگ، سونا ارجنٹ ہے. ارجنٹ تو نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے. کل اگر مطلب کسی کا والد جو ہے آپریشن تھیٹر میں اور وہ کہے میں گھر جا کے سونے لگا ہوں، نیند کا ٹائم آ گیا میری، تو اس کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی کبھی. جی، واچنگ اے لائیو کرکٹ میچ اچھی مثال نہیں ہے، پر چلیں کیا ہے ارجنٹ. ظاہر بات ہے بعد میں وہ مزہ نہیں رہے گا، وہ چیز نہیں رہے گی. گپے لگانا، گاسپنگ از نیور ارجنٹ. ایکسرسائز کرنا ارجنٹ نہیں ہے پر امپورٹنٹ ہے. اچھا، امپورٹنٹ کو اب آپ نے جب بھی امپورٹنٹ بولنا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جو وہ چیز جو میرے اسٹریٹجک ویژن کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کو وہ نہیں سوچنا وہ والا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. سیئنگ اے پرٹیکولر کار کمنگ فرام دا اپوزٹ سائڈ، سڑک پہ جا رہی دوسری سائڈ سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اس کو دیکھنا کیا ہے ارجنٹ ہے. نہیں دیکھیں گے تو بتا بھی نہیں سکیں گے کیا ہوا. ٹھیک ہے. بیگم سے معافی مانگنا امپورٹنٹ ہے، لازمی نہیں ارجنٹ ہو.
یہ آپ لوگوں سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، پر ہگنگ یور چائلڈ، اپنے بچے کو گلے لگانا وغیرہ امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے ظاہر بات، ہر وقت ہی آپ آفس بیٹھے ہوں میں گھر جا رہا ہوں میں بچے کو گلے لگانا، ٹھیک ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا، پر اسٹریٹجک ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچتے رہیں. کسی سیل پہ جانا جو کہ آج ختم ہو رہی ہے ظاہر بات ہے، وہ تو ارجنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے تو لازمی طور پہ زیادہ ارجنٹ ہے. اب ہم تھوڑے سے تفریق کریں گے ارجنٹ اور امپورٹنٹ اور کوارڈنٹس میں. کوارڈنٹ تھوڑے تھوڑے یاد ہے نا، Q1 Q2 Q3 Q4 تھوڑا تھوڑا یاد ہوگا، نہیں بھی ہے تو اوپر دے دی میں نے نہیں، اللہ معافی دے جنہوں نے بنائی اس ٹائم. اچھا جی، سلیپنگ ارجنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ کوارڈنٹ 2 میں آ رہا ہے. واچنگ اے لائیو کرکٹ میچ ظاہری بات ہے ارجنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے کرکٹ پسند ہی نہیں ہے الحمدللہ، جب وہ 99 میں آ رہے تھے شاید اس دن سے میں نے کرکٹ ویسے سائڈ پہ رکھا نا. 100 یا 102 اسکور بنایا تھا یار، وہ آسٹریلیا سے ذلیل ہو کے آ رہے تھے یار، تو مجھے آج تک نا میرے دل سے زخم نہیں گیا، میں نے کرکٹ کو اس کے بعد سے نا وہ سائڈ پہ کر دیا. تو یہ Q1 بھی ہو سکتا ہے، Q3 بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے. گوسپ گپے مارنا نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے، یہ Q4 میں آتا ہے. ہمارے اکثر کام Q4 ہوتے ہیں الحمدللہ، پاکستانیوں کے اکثر کام جو ہے Q4 میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مزیدار بات یہ کہ اس Q4 کو ہم نے Q1 بنایا ہوا ہوتا ہے. ایکسرسائز کرنا ظاہری بات ہے ارجنٹ نہیں امپورٹنٹ تو ہے، تو یہ ہمارے پاس Q2 میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سینگ اے پرٹیکولر کار کمنگ فرام دا اپوزٹ سائڈ ظاہری بات ہے نا، یہ ارجنٹ تو ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، پر Q3 میں ہے. لیکن امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ بس آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. ویسے یہ امپورٹنٹ ارجنٹ دونوں میں آ سکتا ہے میرا خیال ہے، ظاہری بات ہے یہ بھی امپورٹنٹ اس میں آ گیا، یہ بھی اس میں Q2 میں آ گیا. سیل جو ہے Q1 میں بھی ہو سکتا ہے، Q3 میں بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ مسکنسیپشنز آگے آ رہی ہیں، 2-4 مسکنسیپشنز ہیں. مسکنسیپشن کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی، ٹھیک ہے، غلط فہمی. کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں کہ something is not urgent it means it's not necessary to do it now. اگر کوئی چیز ارجنٹ نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام ملا ہوا ہے آپ کو جو کہ ہفتے بعد جمع کرانا ہے، تو اس وقت 3 گھنٹے فارغ بیٹھنے سے بہتر نہیں وہ کام کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. دوسری مسکنسیپشن، we must do all urgent things immediately. یہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے، یہ بھی شروع کر دو، وہ بھی شروع کر دو، وہ بھی شروع کر دو، یہ بھی شروع کر دو، اینڈ میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں کیا، سارے کام چھیڑ لیے، اینڈ میں کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں ہوا. یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، بہت لوگوں کو ہوتی ہے. ایک اور، ایوری تھنگ دیٹ از ارجنٹ نیڈس ٹو بی انٹرٹینڈ. جو بھی چیز ارجنٹ ہے نا اس کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے، مثال دے رہا ہوں، پانی پینا آپ نے ایک بندہ بالکل مر رہا ہے اور اس کو ہسپتال لے کے جانا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کو زکام ہوا ہوا ہے جس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے. اب بظاہر تینوں ہی ارجنٹ میں آ رہے ہیں، تو ظاہر بات تینوں کو تو نہیں آپ کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پرائیورٹائز کرنا ہے کہ پہلے میں نے کس کام کو کرنا ہے. یہ اس کو میں تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں. ای میلس کو چیک کرنا ظاہری بات ہے، جنرل چیک کرنا ای میلس کو، وہ ہمارا Q2 میں آتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی کلائنٹ کی طرف سے ای میل آئی ہوئی ہے، کوئی امپورٹنٹ ای میل ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ کس میں آتا ہے، Q1 میں آتا ہے. کوئی 3 بجے تک آپ کو رپلائی کرنا ہے کسی کو، ابھی ٹائم ہے، تو پھر وہ کیا آئے گا، Q3 میں آئے گا. امپورٹنٹ تو نہیں اس ٹائم پہ، پر ارجنٹ ضرور ہے، آج کے دن میں یہ کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو کوئی فارمولا نہیں دے رہا ہوں، کوئی ستو میں کوئی چیز مکس کر کے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ پیئیں گے اور آپ کہیں گے ہاں ٹائم مینجمنٹ آ گئی میرے اندر. نہیں جی، یہ ایک سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. فضول ای میلز کو دیکھنا، میسیجز کو چیک کرنا. ہمارے کام Q2 سے Q1 کی طرف شفٹ ہوتے ہیں، عام طور پہ Q2 سے Q1 کی طرف شفٹ ہوتے ہیں. تو چیزیں ارجنٹ نہیں ہوتی، امپورٹنٹ تو ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو وہ پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، Q1 کے اندر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک کام کی چیز ہے جو آج کا سیکنڈ لاسٹ ٹیک اوے ہے، وہ یہ ہے کہ ڈگری آف سکسیس آف اے پرسن، ایک بندے کی کامیابی کا راز یا کامیابی کی جو ڈگری ہے، اس کی جو لیول ہے،
معیار وہ کیا ہے؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا نمبر آف آورز ہی شی پٹس ان Q2 ایکٹیویٹیز ان اے ڈے. ایک دن میں جتنی ایکٹیویٹیز آپ Q2 میں رکھتے ہیں وہ آپ کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. ہماری ناکامی کا راز یہ ہوتا ہے یا تو ہم سارا کچھ Q1 میں رکھ دیتے ہیں. آج صبح 8 سے دوڑیں لگ جانی ہے یار, اتنے کام ہیں, یہ بھی کرنا ہے, بچوں کو بھی ڈراپ کرنا ہے, اس کو بھی لے کر آنا ہے, اس کو بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی لے کر آنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, بل بھی جمع کرانا ہے, وہ بھی کرنا ہے. ہم سارے کام ہم نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر, تو سارا کچھ ہی کھڑبس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ اپنے کاموں کو Q2 میں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس سے شفٹ کر کے Q1 کے اندر لے کر آنا چاہیے. یہی کامیابی کا راز ہے. یہ چیزوں کو کچھ مینیج کرنے کا طریقہ ہے. کوئی بندہ آپ کو ظاہری بات ہے کہہ رہا ہے میں آپ کو آفس میں ملنے آ رہا ہوں, آپ کہیں یار مجھ سے ملنے کے بجائے آپ مجھے اگر پہلے بتا دیں کہ کیا کام ہے, وائس میسج کر دیں, ٹھیک ہے, ایک میسج کر دیں, پھر کوئی ٹائم اس کے ساتھ طے کر لیں, اس کے بعد پھر اس ٹائم پہ اس سے مل لیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ کوئی رینڈملی آ رہا ہے, آپ کا ٹائم کھا کے چلا گیا اور آپ نے اتنے کام کرنے تھے, سارے کام کیا ہو گئے خراب. جو کام فون پہ سیٹ ہو سکتا ہے اس کو فون پہ کر لیں, جو میسج پہ طے ہو سکتا ہے اس کو میسج پہ کر لیں, جو کہیں باہر دروازے پہ کھڑے ہو سکتا ہے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس کام کو وہیں پہ کر لیں. ہر چیز کو اپنے آفس, ٹیبل, کرسی یا اپنے کام کی جگہ پہ لانا یہ کبھی بھی کامیابی کا ضامن نہیں بن سکتا. Q1 سچویشن کب آتی ہے؟ جب ہم نے Q2 ایکٹیویٹی کو ڈیلے کیا ہو, اگنور کیا ہو, ٹھیک ہے, یا ہمیں کوئی Q2 ایکٹیویٹی ملی نہ ہو, سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ کوئی Q2 ایکٹیویٹی بھی ہے. آخری بات آج کے دن کی, آلدو اس کے بعد بھی کئی چیزیں تھیں پر میں وہ ظاہری بات ہے پاسبل نہیں ہے, امپاسبل ہے آلموسٹ کہ ہم اس کو اس میں مینیج کریں. آج کی آخری بات, اسٹریس. کیا ہوتا ہے اسٹریس؟ پریشانی, ٹینشن, اور کچھ مصیبت ان سینس کے سیاپا کچھ بھی کہہ لیں آپ, اس کو نام دے دیں. اپنی جو عام سوچ کے وقت میں ہم کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی, اف یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے مختلف نام دیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیوں آتے ہیں, کیوں پیدا ہوتی ہیں, کیوں سامنے آتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہمارا Q1, Q2, Q3, Q4 کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی ان ادر ورڈز ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے, ان ادر ورڈز زندگی کا مقصد نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کام کمپلیٹ کرنے میں 2 دن لگنے تھے, 12 جون ہے اور 2 دن لگنے کوئی کام کمپلیٹ کرنے میں, اور 25 جون کو آپ نے وہ کام جمع کروانا ہے کمپلیٹ کر کے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, 12 جون کو تو یہ Q2 میں آپ نے رکھ دیا اس کو, کیونکہ یہ کیا ہے, امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ نہیں ہے. چلے اچھی بات ہے. 15 کو بھی یہ کیا تھا, Q2 میں تھا, 18 کو بھی Q2 میں تھا, 22 کو بھی Q2 میں تھا, 23 کو آ گیا Q1 میں. اب وہ نیندیں اڑنا شروع ہو گئی, یار وہ کام رہ گئے 2 دن, اب کیا کریں. اور 24 آ گئی, اب تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی ہاتھ سے ریت نکلنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ Q1 آ گیا. یہ تو ہماری تھی Q2 زون. اب اس کو ہم ایک بڑا پیارا سا نام دیں گے, اور یہ ہے ہماری Q1 زون, ٹھیک ہے, جس میں کوئی چیز ارجنٹ بھی ہو گئی ہے, امپورٹنٹ بھی ہو گئی ہے. تو یہ وہ ٹائم تھا جس میں آپ نے ڈس انٹرسٹ, اپیتھی, یعنی کہ اس میں آپ نے انٹرسٹ نہیں شو کیا, آپ نے اس کو لائٹ لیا, بڑا ایزی لیا, اور آپ نے اس کام کو کر لیں گے, ہو جائے گا, کل کر لیتا ہوں, کرتے آپ نے کیا کیا, یہ سارے دن گزار دیے سارے ڈس انٹرسٹ میں. اچھا, یہ جو سیکنڈ فیز ہے نا, اس کو یوسٹریس کہتے ہیں. انگلش میں اس کا مطلب ہے پازیٹیو اسٹریس. پازیٹیو اسٹریس وہ ہوتا ہے, یعنی مثبت اسٹریس, جو آپ کو کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا تھا. اندر سے آواز آتی ہے, کر لے بیٹا, کر لے, 2 دن رہ گئے, 3 دن رہ جانے ہیں, پھر مسئلہ ہوگا یا بڑی شرمندگی ہوگی, کر لو, بڑی بڑا مسئلہ بنے گا, کر لو, یعنی کر کے فارغ ہو. رات کو 10 بجے, 11 بجے, صبح کے 5 بجے, فجر کے بعد, یہ آپ کو اسٹریس کیا کر رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے یار کر لو, ابھی 2 گھنٹے میں کر لو گے, اس ٹائم پہ شاید نہیں کر سکو گے.
ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پش کر رہا ہوتا ہے. اس کو بھی الحمدللہ ہم کیا کر دیتے ہیں, پار کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کے اسٹریس شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو یہاں پہ کام کو کر لینا اچھی بات ہے, یہاں پہ بھی کر لینا اچھی بات ہے. وہ باتیں آپ کو پتہ ہیں, یہ کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. صرف میں آپ کو ایک ریئلائز کروا رہا ہوں سچویشن کہ یہاں پہ بھی ایک پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے, آپ کے اندر سے ضمیر آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کر لو بیٹا کر لو, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ریکیپ آپ کے سامنے ہے, اس کو ایک نظر ڈالیں گے آپ کو سارا آج کا سیشن یاد آ جائے گا. یہ میں نے پارٹ اسکپ کر دیا پلاننگ والا, کیونکہ اس کے اندر مجھے مزید 10 منٹ چاہیے تھے یا 5 منٹ کم از کم چاہیے, پر میں مزید نہیں دوں گا آپ کے, کیونکہ بہت ٹائم زیادہ ہو گیا.